हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मोदी जी ने, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन जितनी हिपोक्रेसी दिखाई हमारे मोहतरम समीर साहब ने और उनके साथ मिलके उनके चंद एक सनातनी भाइयों ने, उसकी सीमा कोई नहीं। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये जान के कि जितनी भी मैंने वीडियो देखी, जो लोगों ने मुझे भेजा कि इस घंटे से देखो, इस टाइम से देखो, उसमें झूठ के इतने अंबार थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किस झूठ को मैं एक्सपोज करूं और किस झूठ को मैं एक्सपोज ना करूं। लेकिन उसके बावजूद मेरे चैनल के ऊपर चंद एक बहुत पुराने व्यूअर्स, जो कि मुझे एक बहुत ही अरसा दराज से जानते हैं, उन्होंने भी बोला कि इस चीज को आकर बताओ, इस चीज को आकर एक्सप्लेन करो। तो लीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूं और मेरे साथ हमारे प्यारे मोहतरम हजरत साहिल भाई हाजिर खिदमत है। साहिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग इन। सो वेरी मच एडम, क्या हालचाल? सर, हालचाल तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अफसोस है इस बात पे, जैसा कि मैं बता रहा था कि यानी इतने हमारे पुराने सब्सक्राइबर चंद एक, जो कि हमें बड़े अरसे से जानते हैं, बड़े अरसे से मानते हैं, उन्होंने भी जी। कहा कि अपनी पोजीशन को आके एक्सप्लेन करो। हालांकि मैं कभी नहीं चाहता कि हमें कभी भी अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी पड़े, मगर मुझे आना पड़ा और मैंने आपको जैसे कि येस्टरडे कॉल किया था कि साहिल भाई, अब इस तरह के लोग भी अगर हमें कहें ना अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करो, तो अब एक्सप्लेन थोड़ा सा करना बनता है। क्या कहते हैं आप? सही बोले, बिल्कुल सही बात है। साहिल भाई, मैं कुछ बातें करने से पहले, समीर तक जाने से पहले, कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो कि सनातन को बहुत मानते हैं, बल्कि उनका नाम ही कुछ सनातन है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि उन्होंने भी मुझे एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि, दुख दिया, क्योंकि इन्होंने अपना चैनल ग्रो किया मेरी वीडियोस के ऊपर, क्वाइट फ्रैंकली। और ये भाई साहब, मैं पहले इनके बारे में बता दूं, फिर आगे चलूंगा, क्योंकि मुझे इनका ये वाला पार्ट मुझे कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तब तक नहीं पता था। कल जब तक मैं आपसे बात कर रहा था मुझे नहीं पता था। अच्छा, आप लोगों ने सनातन शंकर का नाम सुना? ये मेरे ख्याल से वही है जो अपने वीडियोस पे रिएक्शन दे के इनके सब्सक्राइबर बढ़े थे, शायद वही है, थैंक यू अगर सो इफ आई वेरी एम नॉट मच। रॉन्ग। बिल्कुल वही, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही है। अच्छा, ये जो वीडियो इन्होंने की थी, मैंने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा था, मुझे चंद एक लोगों ने कहा यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, मैंने देखा, ये मैंने पार्ट मिस कर दिया था ऑब्वियसली कल। आज मुझे एक और व्यूअर ने भेजा, उसने कहा दुर फटे मुंह तेरे पे, तू इतना कमीना निकला, तू इतना हरामी निकला, तू ये करता है, तू वो करता है। देखो ये सर आप क्या बोल रहे हैं साहिल भाई, जरा ये देखिएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पर मैं तो एडम सीकर को बहुत पहले से समझ गया था। मैं रिएक्शन वीडियो बनाता था और इस बंदे के वीडियो बनाता था, तो इसने मेरे वीडियो देखे, तो मैं क्या करता था, एडम इनकी एक्स मुस्लिम्स की बात करके फिर सनातन के पॉइंट जोड़ देता था। उससे उसको चिढ़ मच गई कि भैया ये तो सनातन का प्रचार कर रहा है। उसने मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को हिपोक्रेट लिखा कि यू आर अ सच्चा हिपोक्रेट। मैंने उसको पूछा, भाई हिपोक्रेट क्यों लिख रहा है? करे तू ज़्यादातर मेरे वीडियो दिखाता है और उसमें फिर अपने सनातन की वो जो बकचोदी है वो करता है। तो उसने इस तरह से मतलब जब कमेंट, मैंने इसको हिपोक्रेट कहा, क्यों कहा, इस वजह से कहा। ये साहिल भाई, मेरे इसके चैनल के ऊपर ना सिर्फ ये वाला कमेंट है, इसके अलावा कभी कोई कमेंट ही नहीं किया। मैं कमेंट ले आता हूँ आपके सामने, सिर्फ ये कमेंट है, इसके अलावा कोई कमेंट दिखाए। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वीडियो का नाम आप लोगों को ऊपर दिख रहा है, इसको जूम कर देते हैं, सारे पढ़ लें। ये जनाब कमेंट है 7 days अगो, उस टाइम का इस वीडियो के ऊपर, ठीक है, उसी टाइम के ऊपर 7 days अगो, उस टाइम पे पिक्चर ली थी मैंने, ठीक है। ओवर 80% ऑफ योर कंटेंट इज माय टॉक, येट in the channel video content in description of your videos you did not mention my channel name, such hypocrisy.
तुम्हारा 80% कंटेंट जो है, आप हंस रहे हो सर, मुझे हंसी गुस्सा आ रही, चढ़ रहा है। कसम से हंसी आ रही। नहीं, आप अपनी जगह पे चिढ़ आपकी सही है, लेकिन कसम से मुझे इतनी हंसी आ रही है ये पढ़ने के बाद कि क्या लिखा हुआ है और उसको क्या बना दिया। वाह 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 भाई, फेक नैरेटिव किसी को बनाना हो ना, वो तो अच्छा हुआ कि आपने ये स्क्रीनशॉट लेके रखा था। सर ये स्क्रीनशॉट में लेता नहीं होता, असल में हुआ ये था कि मुझे जिस बंदे ने मैसेज किया था ना, असल में मैं वीडियोस देख लेता हूँ अक्सर, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं देखता। मुझे एक बंदे ने ही मैसेज किया था और उस बंदे ने मुझे बोला कि यार तुम्हारे चैनल का हैशटैग इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, हालांकि ये तुम्हारी वीडियोस दिखा रहा। मैंने देखा, वेरीफाई किया और फिर इसको इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर दिया। इस कमेंट के बाद आप इनका आंसर देखें, आप इनका आंसर देखें। इसने ये नहीं कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, इनका आंसर देखें। इनका आंसर है वीडियो हैव योर एवरीथिंग, एवरीबॉडी नोज यू, बट एल्स यू नीड give me write up if any specific will copy paste in all video spreading your name, still I am hypocrite. This is the only comment that he did. इस यानी इमेजिन करो, मैं क्या कह रहा हूं, तुमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबके नाम लिखे हैं, सच वाला का नाम है, साहिल का नाम है, समीर का नाम है, पता नहीं 10-15 और लोगों के नाम है हैशटैग के साथ। मेरा हैश एडम सीकर या एडम सीकर उर्दू नहीं है। मुझे कह रहा है कि मैं डिस्क्रिप्शन में डेटा दूं, क्या डेटा दूं भाई, सिंपल इंग्लिश लिखी है। मैंने कहा सबके नाम है, मेरा नहीं है, क्यों, जबकि तुम चला मेरा कंटेंट रहे हो। यार साहिल गलत लिखा भाई। इसी नहीं, असल में ना तेरे को बहुत मस्ती है भाई, तेरे को है ना, असल में ये जो तेरे साथ हुआ है ना, ये मैं भी कह रहा हूं कि ये सही किया। क्यों? क्योंकि एक टाइम था, तुझे भी अच्छे से याद है कि मैंने बोला था कि कोई भी हमारे वीडियोस नहीं डालेगा, याद है? लेकिन तूने मुझे कॉल करके बोला कि भाई नहीं, जाने दे, जिसको डालना है डालने दे। याद है तेरे को वो कॉन्वर्सेशन हमारा? जी जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, याद है ना तुझे? बिल्कुल याद। मैंने स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में बोला था कि अभी से कोई भी हमारे वीडियोस कट करके नहीं डालेगा। तूने मुझे कॉल करके बोला कि भाई नहीं, मत ऐसा रूल्स रख, लगाने दे, जाने दे, जिसको डालना है डालने दे। हमारा मेन मकसद है, हमारा चैनल जो है, हमारी चैनल नहीं, हमारी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो जितने लोगों को डालना है डालने दे। इसका बदला तुझे मिला है भाई, इतना याद रखना। दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर देखिए, इनका ये रिप्लाई आया, उसके बाद मेरा उसी दिन, सेम डे में हो रहा है, 7 days ago, मैंने पिक्चर लिया क्योंकि उस बंदे ने मुझे कहा किस वीडियो में तुमने, असल में हुआ ये, मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद जो है मैंने उसको कहा यार मैंने उसे कह दिया, उसने कहा किस वीडियो में कहा, उसी बंदे ने। तो 7वें दिन 7 days के बाद, देखिए 7 days क्या क्यों लिखा है, ये आज का नहीं है सर, ये तकरीबन आप कह लो 6-7 महीने पहले की बात है, ये आज का नहीं है। मैं अभी अगर कोई बंदा इसकी इस वीडियो में चला जाए, जाके देखे कि उसने अगर मेरा कमेंट डिलीट नहीं किया, तो उसको नजर आएगा 3 महीने या 4 महीने, आई फॉरगॉट यार, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इसकी वीडियो है। अगर इस्लाम अलाउ करे तो अपनी बेटी का मुता, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और लौंडीबान, ये उसकी वीडियो का है, टाइटल है। इस वीडियो में अगर उसने मेरा कमेंट डिलीट नहीं कर दिया हुआ, तो लोग जाएं और देखें और मुझे लिंक भेज दें, मैं उसको यहाँ पे खोल लेता हूँ सामने, क्योंकि उस बंदे को मैंने ईमेल किया था, मैंने उस ईमेल से पिक्चर दोबारा डाउनलोड की है दिखाने के लिए, क्योंकि 7 दिनों के बाद मैंने ये ईमेल किया। अच्छा आगे क्या है, दिस इज नॉट व्हाट आई सेड, मैं उसे कह रहा हूं मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए पूरा राइट अप लिख दो, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई रोट, व्हाट आर यू रिप्लाइंग, आई कैन सी माई मैसेज इज कन्वेड फुली, थैंक्स फॉर रीडिंग, क्योंकि उसने मेरे पहले मैसेज को भी हार्ट किया था, दूसरे मैसेज को भी हार्ट किया था। सिंपल बात कर रहा हूं यार, हिपोक्रेसी क्यों है भाई, कंटेंट मेरा यूज करे और मेरा हैशटैग नहीं। अच्छा क्या मैंने उसके बाद इसको स्ट्राइक भेजा? नहीं साहिल, उसके बाद ये मेरा कंटेंट यूज करता रहा, मैंने स्ट्राइक नहीं भेजा। 2 महीने पहले ये बंदा मुझे, यही बंदा मुझे मिला स्वामी जितेंद्रन के चैनल के ऊपर, वहां पे तो ये बंदा मेरे से बड़ा अच्छा था, एडम भाई कह के बात कर रहा था। यार इतनी ज्यादा झूठ और मुनाफिकत क्यों है? क्या क्या यार साहिल, मैंने इस्लाम तो पूरा पढ़ लिया, पूरा चलो काफी ज्यादा पढ़ लिया, लोग मानते हैं, लोग मुझे कहते हैं मैं स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया हूं, वो वीडियो में दिखाऊंगा। इस्लाम में मैं झूठ भी दिखा देता हूं। यार ये जो लोग अपने आप को सनातन संस्कारी कह रहे हैं, यार ये क्या, ये
اسلامک سنسکاری ہے یا سناتن سنسکاری ہے؟ ذرا مجھے یہ بتا دیں. نہیں دھوکہ دینا تو سناتن میں نہیں ہے نا بھائی, دھوکہ دینا. نہیں ہے سر, تو پھر مجھے بتائیں یہ کیا چل رہا ہے؟ نہیں یہ تو سچی میں ایک بار پھر سے وہ والی ویڈیو ابھی جو چلائے تھے وہ لگاؤ, کیونکہ آپ نے بھی جو کمنٹ بتایا اس کے بعد لوگوں کو ویڈیو کیا بولا ہے انہوں نے پھر سے سننے دو, تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ کتنی بڑی منافقت ہے, اور یہ اور میں تو دھوکہ ایڈم دینا سیکر کو نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے. میں ریئیکشن ویڈیو بناتا تھا اور اس بندے کے ویڈیو بناتا تھا, تو اس نے میرے ویڈیو دیکھے تو میں کیا کرتا تھا, ایڈم ان کی ایکس مسلمس کی بات کر کے پھر سناتن کے پوائنٹ جوڑ دیتا تھا. اس سے اس کو چڑ مچ گئی کہ بھیا یہ تو سناتن یہ کا دیکھو پرچار کر رہا ہے. یہ اس نے نیریٹو میرے ہے. کمنٹ باکس میں آ کر میرے کو ہپوکریٹ لکھا کہ یو آر سچا ہپوکریٹ. میں نے اس کو پوچھا بھائی ہپوکریٹ کیوں لکھ رہا ہے؟ کرے تو زیادہ تر میرے ویڈیو دکھاتا ہے اور اس میں پھر اپنے سناتن کی وہ جو بکچودی ہے وہ کرتا ہے. تو اس نے اس طرح سے کب مطلب بولا تو نے, بس کر دے تو نے اس کمنٹ میں کب بولا کہ تو میری ویڈیو دکھا کے سناتن کی بکچودی کرتا ہے؟ کب تم نے اس کمنٹ میں لکھا؟ اور کب تم نے یہ لکھا کہ تم میرے ویڈیو کے ساتھ سناتن کا پوائنٹ ایڈ مت کرو؟ کب لکھا تم نے یار؟ ایک تو تم جس کے بدولت تم نے چینل تمہارا چلا, تم نے ہمارے ویڈیوز کو ڈال کے ہی اس پہ ریاکشن دیا اور تم کو لاکھ کے اوپر کچھ سبسکرائبر ملے. پتا نہیں میرے کو ایگزیکٹلی کتنا ہے, پتا لیکن نہیں ہے, کافی میں گرو دیکھا ہوا بھی تھا. نہیں. تو بھائی اتنا بڑا دھوکہ تم دے رہے ہو. اچھا یہ دیکھو بھائی, یہ ایک کمنٹ ہے, دھوکہ تم دونوں دھوکے باز. یہ پکا مومن رہے گا, کیونکہ جو سمجھدار رہے گا نا بھائی, تم لوگ جو یہ ساحل بول آج رہا کہنے ہے دو, ساحل آج کہنے دو سب کو. لائیو چیٹ ٹھیک میں نے ہے, نہیں ریڈ کرنا, میں نے ریڈ ہی نہیں کرا لائیو چیٹ. اب آگے بڑھو. اپنے اصل مدے کے اوپر چلتے ہیں. سمیر صاحب کے کچھ کلیمز ہیں جہاں سے گیم سٹارٹ ہوئی, پھر یہ گئے سناتن چینل کے اوپر. بلکہ سمیر کو بھی سائڈ پہ رکھیں. جب یہ سناتن چینل کے اوپر گئے تو وہاں پہ ساحل بھائی ایک اور چینل ہے, پہلے اس کو بھی میں بات کر لوں. ایک اور چینل ہے جو کہ ہماری ویڈیوز کو لے کے وہ بھی کام کرتا رہا, اور ہم آپ سے بہت زیادہ اس نے ہیلپ بھی لیا پراببلی. لیکن بھائی صاحب تو ہماری ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو, وہ ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے. کون, انہوں نے کس کی کہا بات ہے, کر رہے ہو؟ ہاں وہ ہیں, بتاتا ہوں. اچھا, وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بالکل بھی نہیں دیکھتے. پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے. کیا یہ بات کلیئر ہوگی کہ وہ ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے جی, کنفرم. اوکے, ہاں کنفرم. اچھا جی, وہ کہتے ہیں, کدھر گیا یار, یہ دیکھیے ساحل بھائی کیا کہتے ہیں. ابھی پتا جس ویکتی کی یہ بات ہو رہی ہے, اس ویکتی کا کل یا پرسوں کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اس نے کہا کہ آئی ایم برانڈ, میں برانڈ. یہ سناتن سمیکشا صاحب بول رہے ہیں, ان کا چینل ہے. ذرا غور سے سنیے گا یہ بول کیا رہے ہیں, غور سے سنیے گا دوبارہ. ہے, اس نے کہا کہ آئی ایم برانڈ, میں برانڈ ہوں. میرا ویرودھ کر کے بھی میری برانڈنگ کو نہیں نشٹ کر سکتے, اور میرا سپورٹ تو کرو گے تو میں برانڈ ہوں ہی. یار ساحل بھائی یہ والی سٹیٹمنٹ میں نے زندگی میں کب کہی ہے؟ اچھا اب دیکھیں کہ میں نے کہا کیا, اور ساحل یہ تمہارے چینل پہ ہوا. جب لاسٹ ٹائم تم نکل گئے تھے تو میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں ایک برانڈ ہوں, اور میری اس برانڈ کو دو طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. پلیز سنیے گا میں نے کیا کہا. بائی دی وے آگے ایک اور بھائی بتائے گا کہ یہ ایڈم سیکر ہے, کیونکہ سب سنتے ہیں ہمارا چینل. بھائی دیکھیں, ایڈم سیکر کی تو بات ہی چھوڑ دینا. ایڈم سیکر ویسے تو ایک برانڈ ہے. اس برانڈ کو آپ اگر اپنے ساتھ ملا کے استعمال نہیں کر سکتے تو آپ اس کے خلاف بول کے اس کو استعمال کریں گے. تو یہ ایڈم سیکر ایک برانڈ ہے, اس کو یوز کریں گے, مسلے بھی یوز کریں گے, دوسرے بھی یوز کریں گے, نئے دھرمی لوگ بھی یوز کریں گے. اٹس اے برانڈ, یا تو پوزیٹو میں یوز کر لو یا نیگیٹو میں یوز کر لو, دونوں سائڈوں سے فائدہ دیتی ہے. دس از اے برانڈ جو کہ دونوں سائڈوں سے فائدہ دیتی ہے. آواز حق کے چینل کو 500 سبسکرائبر تھے, وہ 500 سے 50,000 پہ کیسے پہنچا؟ ایڈم سیکر ورسز آواز حق کر کے. اس کی شروع کی جتنی ویڈیوز ہیں, ایڈم سیکر, آواز حق ورسز ایڈم سیکر. ایڈم سیکر کے پیو کو بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ ورسز چل رہا. جو آپ کا لپسٹک باز ہے اس کی بھی میجر سٹارٹنگ ویڈیوز ورسز ایڈم سیکر ہیں.
آپ کا چھوٹا گرگٹ جو ہے ورسز ایڈم سیکر ہے. زید پٹیل جو ہے اس کا بھی چینل کوئی نہیں دیکھتا تھا, تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے بعد تمہاری ڈیبیٹ والے چینل پہ چلا, اس کے بعد اگینسٹ ایڈم سیکر کانٹینٹ جب تک اس نے نہیں چلایا اس کا چینل نہیں چلا, کیونکہ ڈیبیٹ کرنے آ نہیں سکا, کیونکہ وہ اپنی کنڈیشن ڈال رہا تھا. میں نے کہا وہ کنڈیشنز کے بغیر آؤ, جب نہیں آیا بھاگا, اس نے اگینسٹ ورسز ایڈم سیکر ویڈیوز پوسٹنگ کی, اس کے چینل پہ سبسکرائبر آئے. ایڈم سیکر کو نیگیٹو میں اگر یوز کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. کیوں کر سکتے ہو, میں نے بہت بتایا تھا, میرا ہر ٹائپ کا کنٹینٹ آپ کو مل جائے گا, آپ اس کو یوز کرنا شروع کریں, نیگیٹو میں یوز کریں, انشاءاللہ آپ کے اللہ کی کرپا سے وہ آپ کی ویڈیوز چلیں گی. دس از واٹ آئی سیڈ. اور ساحل بھائی کیا کہتے ہیں, ایڈم سیکر دا برانڈ. ابھی پتا جس ویکتی کی یہ بات ہو رہی ہے اس ویکتی کا کل یا پرسوں کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے کہا کہ آئی ایم برانڈ, میں برانڈ ہوں. میرا وروध کر کے بھی میری برانڈنگ کو نہیں نشٹ کر سکتے, اور میرا سپورٹ کرو گے تو میں برانڈ ہوں ہی. اچھا میری ابھی اس بات کو اس نے کیا کر دیا, تکبر, غرور, ایروگنس کے اندر لے کے چلا گیا. ہاؤ اسٹیوپڈ ڈیمونک بینگ یو آر مین. یعنی لائک کیا کہتے ہیں, اسور کہتے ہیں نا, اسوروں کا لیول بھی جو ہے نا, کوئی 50 اسور مرے ہوں گے نا, تو پھر کوئی ایسا اسور پیدا ہوگا جو کہ اتنا باتوں کو ٹویسٹ کرے. ویسے بھی ساحل بھائی بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, آج میں ویسے بھی 4 پیک اندر ہے میرے, میں سچائی اگل دوں گا. اچھا تمہارا بھی یہی سین ہے کیا؟ بھائی ہمارا سین نہیں, میں تو بتا رہا ہوں کہ لوگ کیسے سچائی کیوں اگلی جاتی ہے, میں بتا رہا ہوں. لیکن وہ ایک سچائی اگلتا ہے بغیر کسی ایویڈنس کے, ہم سچائی اگلتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ. تو جب ایویڈنس کے ساتھ سچائی اگلنی ہوتی ہے تو 4 پیک اندر نہیں ہونے, تو 4 کافی کے کپ اندر ہونے پڑتے ہیں. اور جب گالیوں کے لیول پہ آنا پڑتا ہے ان جیسی, میری بات آج بات آ گئی ہے نا میرے منہ پہ, تو آج پوری آئے گی, بھلے 5 پیک اندر ہو, کوئی دقت نہیں, پر سچائی بولو. تو جناب آج بات آ گئی ہے تو پھر پوری آئے گی. ان کے 5 پیک اندر تھے, ہمارے پاس 5 کافی کے کپ اندر ہیں اس وقت. اینی ہاؤ, اچھا ایک چیز میں بول دوں سبھی کو کہ بھائیو, یہ جو ویڈیو ہے نا, یہ ضروری تھا ون ٹائم. یہ آج ہم جو بتا رہے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کو جو غلط فہمی, حالانکہ ضرورت نہیں تھی کسی کو بھاؤ دینے کی یا کسی کے بات پہ آنے کی, لیکن کچھ ہمارے جو سپورٹرز ہے انہوں نے کہا کہ کر دو یار, ایک بار کر دو, کیونکہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی, ورنہ ہم کرتے بھی نہیں. آپ سبھی لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ہم نے یہ سب چیز کبھی نہیں کی, یہ ہمارے لیول کا بھی نہیں ہے. یہ ابھی 100 بار سوچنے کے بعد ہم لوگ نے ڈیسیجن لیا کہ چلو ایک بار کر دیتے. نہیں تو میں تو پہلے سے ایڈم کو بول رہا تھا کہ چھوڑ یار, نہیں کرتے, لیکن اتنا مطلب ایسا لگا ہم کو کہ یار ابھی ایک بار کر کے چھوڑ ہی دیتے. جسٹیفیکیشن ہم دوسروں کو نہیں دے رہے ہیں بھائی, اسٹرانگ پی پی بھائی, جو ہمارے لوگ ہے, ہماری فیملی ہے, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے حقیقت کیا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ یہ اسٹریم شارٹ سی اسٹریم ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی ویڈیو نہیں آنے والا, کبھی نہیں آنے والا. لیٹ می ایڈ سم تھنگ, یہ ون اینڈ اونلی ٹائم میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ کام کر رہا ہوں, ون اینڈ اونلی ٹائم. اس کے بعد دنیا کا مہا ترین بندہ اس دنیا پہ آ کے میرے خلاف بولے, مجھے پرواہ نہیں ہے. آپ لوگوں کی مرضی ہے اس چینل پہ روز نہ رہو, میرے کامنٹ میں کوئی نہ لکھے کہ اس چیز کی ایکسپلینیشن دو. انفرنو جو 1 سال سے مجھے دیکھ رہا ہے, اس نے مجھے کمنٹ کیا تھا اور میں نے اسے بلاک کیا تھا. جو پچھلی نان مسلم ویڈیو ہے اس کے اندر آ کے, لیٹس ٹاک نان مسلم جو ویڈیو ہے اس کے اندر آ کے اس نے بولا تھا, اور میں نے کہا تھا تم جو کہ اتنے عرصے سے میرے چینل کے سبسکرائبر ہو, تم نے اس قسم کا گھٹیا کمنٹ کیا, رادر کہ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے, تم 1 سال سے مجھے فالو کر رہے ہو. انفرنو کے علاوہ کچھ اور ایسے لوگ ہیں جن کا میں نام لوں گا. انفرنو کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ لائیو میں آ گیا تھا, ورنہ میں اس کا نام بھی نہ لیتا. اسٹریم یارڈ میں لائیو میں آ کے اس نے بات رکھی تھی. باقی بھی کچھ ایسے اتنے پرانے بھائی بہن ہیں ہمارے جنہوں نے کہا کہ یار اس چیز کو اتنا زیادہ ہوا دے دی گئی ہے اور اس کو ایک سناتنی رنگ دے دیا گیا ہے, تو ناؤ چونکہ سناتنی رنگ دے دیا گیا ہے اور اس کو اینٹی سناتنی پروپیگنڈا بنا دیا گیا ہے, اب تمہارا اس چیز کو
کلیئر کرنا ایک دفعہ ضروری ہے, اس کے بعد دنیا میں جو کبھی مرضی سناتنی رنگ دے, سے اینٹی سناتنی رنگ دے, تم نے نہیں کرنا. لیکن اس وجہ سے میں آج آیا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ جو سناتنی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے ریفرنس نہیں دیا. نمبر 3, ایک بندے نے لائیو چیٹ میں لکھا, ٹھیک ہے, کہ جناب اس کو بتاؤ تو صحیح کون سی 30 لڑکیاں, تو اس نے آگے سے جواب پتہ کیا دیا ساحل بھائی؟ اس نے آگے سے جواب یہ دیا ہے, ضرورت کیا بتانے کی, اس کا مومن والا ایویڈنس جواب, دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ مومن جب وہ والا ہے, جواب ہے. جب وہ کرسچن ہے تو بات ختم ہو گئی, اس کا ایویڈنس دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ ساحل بھائی جب آپ ایک کلیم کرتے ہو اور آپ سے پوچھا جاتا ہے یار وہ 30 لڑکیوں کا ایویڈنس تو دو, تو اس کے بعد آپ کو ایویڈنس تو دینا تھا, نہیں دیا. اچھا اب بھائی آئی ڈونٹ بلڈی کیئر کہ تم میرے بارے میں کیا بولتے ہو, ٹھیک ہے, دس از دا ریئلٹی اینڈ آئی ایم شوئنگ وٹ دا ریئلٹی از. بائی دا وے ساحل بھائی ایک اور چیز تھی, اصل میں وہ ویڈیو سمیر صاحب نے جو بنائی تھی وہ صرف اور صرف کروڑوں کی تھی. یہ دیکھیے گا سر, وہی بھائی دوبارہ کیا بولتے ہیں, سن تو لو, سن تو لو. آگے تو سنو, ہم کو پروموٹ کر دو, ہم سال کا 3 کروڑ نہیں 13 کروڑ کما رہے ہیں. یہ کون بولا تھا؟ کون بولا تھا؟ ایک چینل پہ سننے کو ملا میرے کو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یار 36 بولا تھا. ہاں 36 کروڑ ایڈم بولا تھا, ایڈم 36 کروڑ روپیہ کما رہا ہوں سال کا, شاید 13 لاکھ یا ایسا کچھ, ایسا ہی نا, سوری مہینے کا, سال کا سوری مہینے کا بولا تھا. 3 کروڑ. سارے کے سارے سر کنفیوز ہیں کیا بولا تھا میں نے. نمبر 1 پرابلم یہ ہے کہ کروڑوں کی بات ہم نے سارکیزم میں کی تھی. سہیل یاد ہے تمہاری لاسٹ ویڈیو میں سارکیسٹکلی یہ بات کی تھی ہم لوگوں نے, سپورٹ دے دو تم, ہم اتنا کما رہے ہیں. بھائی یہ تو کسی نے بولا ہی نہیں. سر ہر چیز جو ہم بولیں گے اس کو نیگیٹو رنگ دیا جائے گا. دس از دا ریئلٹی. اچھا اس کا وہ جو ہم نے وہاں سارکازم میں بولا تھا کہ 3 کروڑ کماتا ہوں میں, وہ اس کا کیا بنا دیا کہ ہم لوگ واقعی میں 3 کروڑ کماتے ہیں. اب دیکھیے کیلکولیشن کس نے کی تھی ساحل بھائی, اور ہم نے کیا کہا تھا؟ مہینے کا بولا تھا. 3 کروڑ کیا اگر میں ایڈم سال کا یا مہینے کا؟ مہینے کا اگر 3 کروڑ یا سال کا بھی 3 کروڑ کماؤں گا تو اس کو پورا چینج کر دوں گا, ٹینشن نہیں ہے. اچھا ساحل بھائی یہ جب آپ اور میں بات کرتے میں اسے لکھا کہ تم نے کیا کہا تھا, تم نے یہ تو نہیں کہا تھا تم سپورٹ کر رہے ہو, تم نے یہ تو نہیں کہا تھا میں واقعی کما رہا ہوں. یہ سارکاسٹک کمنٹ چل رہا تھا. اور یہ 3 کروڑ فگر لایا کون تھا؟ سمیر. یہ دیکھیے سر 3 کروڑ نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ؟ ہاں 3 کروڑ نظر آ رہا ہے. یہ سنیے گا سر, 3 کروڑ 30 لاکھ روپے منتھلی, 3 کروڑ 30 لاکھ روپے منتھلی. یار ساحل دس از دا ریئلٹی مین. اگر کسی کے بارے میں آپ نے ایک پرٹیکولر گیم بننی ہے, ایک چال چلنی ہے, ویسے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے بڑا مکار ہے, خیر الماکرین بہترین مکاروں میں سے مکار ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ سناتنیوں میں اللہ والی خصلت کیسے آ رہی ہے؟ میں ہم کی بات کر رہے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی انہیں کی اور ایک تو ہاں صحیح کیا آپ نے بول دیا, ورنہ یہ ہوتا کہ اس کمنٹ کو بھی جنیرک لے چلے جاتے ہیں سالے. بالکل صحیح کیا کہ آپ نے کلیئر کر دیا, ورنہ اس کمنٹ کو بھی انہوں نے اتنا ہی کاٹ کے چلا دینا تھا اور کہنا دیکھا 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 اینٹی سناتنی کیمپین چلا رہے ہیں. تو اینی ہاؤ یار sometimes I get amazed man, I seriously get amazed sometimes. It is absolutely amazement. دیکھو ایڈم میں یہاں پہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں نا کہ لوگ کس کو کیا غلط سمجھ لیں گے اور کس کو نہیں سمجھیں گے. اس وجہ سے میرے کو تھوڑا تھوڑا بیچ میں تجھے وہ ٹوکنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اسٹیٹمنٹ کو صحیح کر دے. چلیں اب ڈائریکٹ اپنے مدعے پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے مدعے پہ آ جاؤ, مدعے پہ آ جاؤ, مدعے پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو سوال ہے نا یہ پچھلے 1.5 سال سے بار بار کئی لوگ سپر چیٹ دے کے اور ایسا پرسنل میں میسج کر کے اس مدعے سے پہلے بیسک مدعا, کیونکہ اس مدعے میں ایک بیسک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے مدعے, ہاں چلیں مدعے کی بات کرتے ہیں. مدعا یہ ہے کہ ایرم سیکر اور ساحل نے سمیر کو اس لیے چھوڑا کہ وہ سناتنی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, دیٹس دا بیسک مدعا. کمنٹ میں بتائیے گا کتنے لوگوں نے یہ سنا ہے. ہزاروں نے. لائک میرے پاس اتنے میسجز ہیں اس کے اوپر, سمیر کے چینل پہ کیوں نہیں جاتے, 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 سو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن.
لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ سمیر نے کلیم کیا تھا کہ میں نے سمیر کو کنورٹ کیا ہے, اور جب میں نے کنورٹ کیا تو میرے ساتھ رہا, اور جب اس نے چھوڑ دیا تو یہ اس کے بعد اگینسٹ ہو گیا. اگینسٹ ہو گیا. لیٹس ٹاک آن دا بوتھ پوائنٹ فرسٹ. فرسٹ پوائنٹ فرسٹ. یہ جناب میری اور سمیر کی ڈسکورڈ کی ڈسکشن ہے اس ٹاپک پہ. ڈیٹس دیکھنا بھائی لوگوں بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر ڈیٹس نہیں دیکھیں گے تو آپ 2+2 نہیں کر سکتے, کیونکہ میں نے سمیر کے چینل پہ جانا کب چھوڑا وہ انہی ڈیٹ سے ثابت ہوگا. اور سمیر نے اپنے آپ کو سناتنی اس وقت نہیں کہا تھا, اس نے ناستک کہا تھا, ہندو کہا تھا, وہ بھی اس کے چینل پہ چھوڑنے کے 1 مہینے کے بعد. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک اور کلیم رکھا تھا. اچھا, اس سے پہلے اس نے ایک اور کلیم رکھا تھا. وہ سارے کے سارے کلیم آپ کو دیکھنے پڑیں گے, اس کے چینل پہ ویڈیو ہیں, اور وہ سارے کے سارے جب تک آپ کلیم نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا. لیکن میں آپ کو جنیرک ہائی لیول پہ بتاؤں گا, کیونکہ میں ویڈیو چھوٹا رکھنا چاہتا ہوں. جنوری 19 2022 کو سمیر صاحب مجھے لکھتے ہیں 1.5 سال پہلے, جی 1.5 سال پہلے, 1.5 سال پہلے, لالا جی لسن, آئی ہیو اے سرپرائز فار یو, آر یو لسننگ؟ لالا جی آپ سن رہے ہیں, میرے پاس آپ کے لیے سرپرائز ہے. کافی دیر کے بعد میں نے بولا ناؤ آئی ایم لسننگ, سوری آئی واز رننگ اے پریمیئر آن چینل. میں اپنے چینل پہ پریمیئر چلا رہا تھا, آئی ایم سوری. اب میں سن رہا ہوں بھائی صاحب کیا کہنا ہے. اچھا, اب تک چل رہا ہے وہ تو کافی ٹائم ہوا ہے. اور اینی وے سنو, آئی بلیو دیٹ محمد از اے فیک اینڈ فراڈ پروفٹ اینڈ جیزس از مائی لارڈ اینڈ سیویئر. ہائے 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 ہائے. نمبر یار 1, تو نے کنورٹ کیا اور تیرے کو نہیں معلوم ہے, اور یہ تجھے نیوز دے رہا ہے, یہ کیا سین ہے؟ آگے سنتے ہیں سہیل بھائی, آگے سنتے ہیں. یہ سنا تھا آپ کو, آئی ایکسپٹڈ جیسس ایز مائی لارڈ, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ اچھا, میں نے یہ پڑھا بھی نہیں, میں نے وہ جو حدیث اس نے پیچھے مانگی تھی, کیونکہ یہ اپنی ویڈیو جب بھی کرتا تھا مجھ سے مانگتا تھا حدیث دے دو, فلانی چیز دے دو, فلانا ٹاپک بتا دو, فلانی چیز بتا دو, یہ تمام چیزیں مجھ سے پوچھ کے اپنی سٹریم کرتا تھا. ٹھیک ہے, اچھا وہ میں نے حدیث بھیج دی, میں نے دیکھا بھی نہیں پورا میسج کیا ہے, بزی تھا, آئی واز بزی, نہیں دیکھ سکا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. پھر سے لے کے آؤ نا, پھر سے لے کے آؤ. اگلا میسج. میں نہیں, ایک بار پھر سے وہ میرے کو ایک خالی ایک بتا رہا ہوں, اسٹیٹمنٹ واپس مانگے. بتا رہا ہوں. تھینکس, آگے سے اس نے مجھے حدیث کے اوپر تھینکس کہا. وٹ ول یو سے آن اٹ؟ اپنے ہی بار بار میسج کو پوچھ اس رہا ہے. نے اپنے ہی میسج کو اس نے ریپلائی کر کے کہا وٹ ول یو سے آن دس. پھر میں نے میسج پڑھا اور میرا جواب کیا ہے, آئی بلیو دیٹ محمد فیک پروفٹ اینڈ جیسس مائی لارڈ. اور پھر میرا جواب کیا ہے, آئی ایکسپٹڈ جیسس ایز مائی لارڈ. وٹ 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 ریئلی, نو کڈنگ, وین, ہاؤ؟ سہیل صاحب یہ کہیں سے لگ رہا ہے کہ میرے وہم و گمان اور خوابوں میں بھی تھا کہ یہ جیزس کو ایکسپٹ کر گیا ہے ایز اے لارڈ, اور یہ کرسچن بن گیا. ہاللیلویا سمیر. میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. ابے تو نے میسج کیا, میسج کے اوپر دھڑی کی بھی حد ہوتی ہے. خود رپلائی کیا میسج کے اوپر, خود ہی رپلائی کر کے دوبارہ ٹیگ کر کے میرے کو پوچھ رہی ہے آپ نے پڑھا. پھر میں نے اٹینشن لیا کہ اس نے کہا کیا ہے, پھر میں جواب کر رہا ہوں وٹ وٹ ریئلی, وین, نو کڈنگ, ہاؤ, کیسے. اچھا آگے چلتے ہیں سہیل بھائی, آگے چلتے ہیں. روب کرسچن کے چینل پہ آئی ایکسپٹڈ. اچھا تو روب کرسچن کے چینل پہ یو ایکسپٹڈ, دیر یو گو. اب یہ کہہ رہے ہیں آئی ول سینڈ یو دا ٹائم اسٹیمپ اینڈ آئی ول سیو اٹ. میں نے کہا میں سیو کر لوں گا, ویٹ. یہ روب کرسچن کے چینل کی ویڈیو ہے, یہ چینل یہ ٹائٹل ہے, اس کے اندر یہ کب گئے تھے 1 hour 27 منٹ. ٹائم اسٹیمپ بھی انہوں نے دیا آپ کے سامنے ہے, 1 hour 27 منٹ کے اوپر بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ جا کے دیکھیے, میں یہاں پہ گیا ہوں لائیو اور میں نے جا کے ایکسپٹ کیا ہے. اس کے بعد ساحل بھائی اب آپ کچھ بول لیں, پھر میں آگے چلوں گا اگلی کہانی. نہیں میں بول دیا, میرے کو صرف ایک ورڈ بولنا تھا سمیر کے لیے, بول دیا میں نے, آگے بڑھو. اوکے تو ساحل صاحب پہلی بات کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, میرے تو فرشتوں تک کو نہیں پتا تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے, کہاں پہ کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, میرے کو نہیں پتا تھا. اچھا اس کے بعد
یہ صاحب بہادر آتے ہیں کہ جناب کسی کو بتانا نہیں کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں, میں نے تو ابھی پڑھائی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا اپنا وہ ڈسکارڈ پہ ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے, کدھر گیا ڈسکارڈ, جوائن ڈسکارڈ. انہوں نے کہا جی مجھے ڈسکارڈ پہ ایڈ کر لیں, میں نے کہا جی کر لیتا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب میں ابھی دنیا کو نہیں بتانا کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں. ہیلو, سلام المسیح لالا جی, حوروں کے بدے اوبر کے بارے میں جو آیتیں ہیں کوڈ کی تھیں, وہ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ میں جیسا کہ بولا, جب بھی یہ سٹریم کرتا تھا پہلے میرے سے پوچھتا تھا ریفرنس دے دو, کچھ بھی دے دو. امب کا تو پتہ نہیں تھا اس بچے کو. میری اور تمہاری ویڈیوز ابھی لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہم نے چھوڑا کیوں تھا, سب پتہ لگے گا. اس کا بیس ریفرنس دے رہا ہوں کہ اس بندے کو امب کا نالج نہیں تھا, اور جب اس نے چہرہ ریویل کیا تھا تو اس کے علاقے کے جو ہیں وہ مولوی, انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ تو مسجد ہی کبھی کبھی آتا تھا سالا. جب یہ بہت سخت بیمار ہو گیا تب ہم اسے لے کے آئے تھے, خودکشی کی کوشش کر رہا تھا بیمار ہو کے, اس کو ہم لے کے آئے تھے, اس کو ہم نے پڑھایا لکھایا, اس کو ہم نے بٹھایا. تو مہینے کے 2 مہینے مجھے بھول گیا ہے, وہ ویڈیو دیکھ لے جس نے بھی جا کے دیکھنی ہے. اسی کے علاقے کے مولویوں نے بنائی تھی جب اس نے اپنا نیا نیا فیس دکھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کون سا یہ جا رہا تھا, کون سی جگہ پہ جا کے تبلیغی کام کر رہا تھا. بونگا انسان زندگی میں ایک دفعہ ہمارے ساتھ چلا بھی گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا. آل irrelevant, مجھے نہیں پرواہ یار تو کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ اپنے کو جھوٹ اس سے نہ کچھ بول, لینا ہاں دینا نہیں ہے. جھوٹ نہ بول. یہ دیکھیں جی, اس کے بعد جناب آیتیں دو سلام المسیح. آپ نے ڈسکورڈ میں ایڈ والے کہاں پہ ہے, ڈسکورڈ کا ایڈ لنک کہاں ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا ایڈ کرو گے, کیوں نہیں ایڈ کیا؟ ٹھیک ہے, میں نے اس کو میں نے کہا سوری یار بھول گیا تھا, یہ لو پکڑو انوائٹ ڈسکورڈ کا, ہیئر یو گو. یعنی کہ میں اسے کہہ رہا ہوں یار میں بھول گیا تھا, یعنی اتنی دفعہ تم نے مجھ سے مطلب پوچھا ہے. تم سیریسلی, مطلب اس میسج سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے کرسچن بننے کو تم نے سیریسلی لیا ہی نہیں. ساحل صاحب آپ کو میرا بہت اچھے طریقے سے پتا ہے, مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کرسچن ہے, کوئی بندہ ہندو ہے, کوئی بندہ جو ہے, کوئی بندہ ایتھیس ہے, کوئی بندہ ایگنوسٹک ہے. مجھے اس چیز سے پرواہ نہیں. میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کرسچن نہیں کر سکتا, وہ کام ہندو بھی کر سکتا ہے, وہ کام سناتنی بھی کر سکتا ہے, وہ کام سب کر سکتے ہیں. کرسچینٹی آپ کا فیتھ ہے, آپ نے مانا ویری ویل ڈن, آسم. آپ نے نہیں مانا, آپ کی مرضی ہے. جو میرے کام میں میرے ساتھ چل رہا ہے نا بھائی, دیٹس اٹ, دیٹس آل. تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو, یو نو می ویری ویل. رائٹ. فیض عالم, تو تم نے میرے اوپر بھی نہیں کی کبھی. تھینک یو. فیض عالم, سلوانی جلیبیاں, کس کس چینل پہ میں نہیں گیا. سو اینی ہاؤ, یہ مچھلی بار بار آ گئی کیونکہ میں نے مچھلی یہاں پہ سیو کر لی تھی, تو فارگیٹ دیٹ, جو کل والی مچھلی بنائی تھی. سوری بھول گیا تھا, ہیئر یو گو. میں نے جوائن کر لیا, بٹ مجھے وہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ, کیا پرمیشن ہے, یو نیڈ ٹو بی ویریفائڈ. میں تو ویریفائی کرتا ہوں. ڈو یو وانٹ می ٹو میک یو کرسچن question mark because I do not know if you want to be shown as Discord or not. کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ابھی اپنے آپ کو ایز اے کرسچن شو نہیں کرنا چاہتا. اس کی میری کال ہوئی تھی, بڑی ڈیٹیلڈ کال ہوئی تھی, اس نے مجھے بتایا تھا میں اپنے آپ کو بھی کرسچن شو نہیں کرنا چاہتا. پھر لوگ جو ہے نا وہ ریورس اینگل میں کوشچن کریں گے, آپ پلیز ایسا نہ کریں, دنیا کو مت بتائیے گا, یہ آپ کو بتایا صرف اپنے تک رکھیے گا. اوکے, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایگنوسٹک کا ٹیگ دے دیا. آپ میرے چینل میں آئے کیوں ہیں؟ آپ میرے ڈسکورڈ میں کیوں آئے ہیں؟ آپ آئے ہیں, اب آپ سوال کر رہے ہیں. اب میرے موڈریٹرز کو تو پتا ہے کہ تم کرسچن ہو ہڈن, ٹھیک ہے. اس کے بعد تم سوال کرو گے تمہیں جواب نہیں ملیں گے, تم اپنے آپ کو کرسچن شو کر رہے ہو ان کو. اینی ہاؤ, لانگ اسٹوری شارٹ, آئی ڈونٹ گیو اے ایف. سو دس از ہاؤ ہی بیکیم وٹ ہی بیکیم. اس کے بعد یہاں پہ یہ ہو رہا ہے فرسٹ کو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کب ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے فرسٹ کو. جو ان کی اور میری لاسٹ کنورسیشن ہے وہ ان کا یہ ہے. اب آپ کو ٹائم ٹریک کرنا پڑے گا. یہ April 4 کا کامنٹ ہے. 22 جنوری ورسز April 4. کتنے مہینے ساحل اس ٹائم میں؟ 14 مہینے. لیس دین 4 months. اچھا, اس کے جو پہلا میسج بتایا تھا اس کا 4 month ہو گیا. جی, یعنی جب یہ کرسچن بنا, اس سے پہلے تو کرسچن نہیں نا تھا, اس سے پہلے تو ایتھیس وغیرہ تھا نا, ٹھیک ہے. جب یہ کرسچن بنا
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس وقت April 4th ہے. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی مجھے غلط سمجھو گے. یو ہرٹ می اے لاٹ. اب یہ میسج کیوں آیا؟ اب اس چیز کو ہمارے سارے یوزر کو سمجھنا ہے اور میں آپ لوگوں کو ویڈیو دے رہا ہوں, اس ویڈیو کو جا کے کمپلیٹ دیکھیں. ساحل بھائی پتہ ہے کیا, بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا دشمن بھی جو ہے نا بعض دفعہ بڑا اچھا کام دے جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا نا؟ ہاں دشمن بھی جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا دشمن کو بھی تھینک یو بولتے ہیں کہ یار دشمن تیری وجہ سے آج ہم شرمشار ہونے سے بچ گئے. آواز نہیں آ رہی تمہاری ایڈم؟ جی جی میں کھول رہا ہوں. یہ جناب ہمارے بھائی یہ لاسٹ ویڈیو ہے بھائی, ٹینشن نہ لے, یہ لاسٹ دس از ویڈیو. فرسٹ اینڈ لاسٹ بھائی. چپ کر دیں, جس کو بھی سننا ہے یار سنیں, نہیں سننا نہ سنیں. بیکاز مجھے اتنے پرانے لوگوں نے چند ایک نے بولا ہے کہ آئی ایم میکنگ دس, پلیز واچ فرام دا اسٹارٹ. یہ ہمارا دشمن آواز حق نے ایکس مسلم کا لیڈر کون ہوگا, وہ ایکس مسلم کون ہوگا, ساحل کی فرسٹ ٹائم جب فیس ایکسپوز ہوا تھا, یہ اس نے کب بنائی ہے اس کا دیکھتے ہیں. 1 year ago, ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں, شو مور, April 5th. تو سمیر نے ویڈیو بنائی تھی April 2nd کو یا April 3rd کو. لک ایٹ دا ٹائم سٹیمپس. اپریل کی 2nd کو 2022 کو یا April کی 3rd 2022 کو, کیونکہ سمیر نے اب وہ پرائیویٹ کر دی ہوئی ہے, نظر نہیں آ سکتی آپ کو. اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی. آواز حق نے وہ ویڈیو اپنی اس ویڈیو کے اندر چلائی ہے وائس اونلی اور اپنی فیس آگے رکھ کے. تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی. پلیز رج کے دیکھیں, میں کمنٹ میں آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پرواہ نہ ہو. بہت کم ویورز ہیں اس کے, صرف 10,000 ویوز ہیں. پلیز آپ اس کو جو ہے نا بہترین طرح سے ایکسپوز کر دیں اور بار بار واچ کریں. میں نے لنک بھی بھیج دیا لائیو چیٹ کے اندر تاکہ آپ سب تک پہنچ جائے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذرا ہمارے دشمن نے 500 سبسکرائبر سے لے کے 32,000 سبسکرائبر ہمارے نام پہ تو بنائے ہیں, تھوڑے سے اور بنا لے, کے مسئلہ نہیں. اب ہوا کیا بیک گراؤنڈ میں, یو نیڈ ٹو سی دیٹ, لسن دیٹ. ساحل میرے چینل پہ آ رہا تھا اور میں ساحل کے چینل پہ آ رہا تھا, ہم دونوں کے چینل بالکل نئے تھے. ویڈیوز آپ خود جا کے سن سکتے ہیں کیا ہوا. میرے چینل پہ ایک بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے ڈیبیٹ کی تھی انڈیا سے, نام نہیں لوں گا اس وقت. ساحل جب میرے چینل پہ آیا تو اس بندے نے, ساحل نے مجھے کہا کہ یار یہ بندہ اگر دوبارہ آ گیا نا یہ مجھے پہچان لے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اور میں مل کے تبلیغ کرنے جایا کرتے تھے. میں ساحل کو کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے, یہ تو بڑا کام خراب ہے. نہیں یار اب ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی. وہ بندہ ساحل, وہ دوسرا بندہ کیا نام تھا جس کا استاد تھا, وہ یار نام بھول گیا مجھے, اس کا نام ہم نے نبیدہ کا استاد تھا. وہ بندہ نبیدہ کا استاد تھا. ٹھیک ہے, نبیدہ نے کہا میرے استاد سے ڈیبیٹ کر. جس دن نبیدہ کا استاد آیا ڈیبیٹ کرنے, ساحل میرے چینل پہ نہیں آیا. اس نے کہا سالا یہ تو وہی ہے سالا, اور اس نے مجھے پیچھے سے لکھا میں نہیں آ رہا بھائی یہ تو وہی ہے. میں نے کہا اگر یہ وہی ہے تو یہ دونوں جو ہے نا یہ تو 2 and 2 کر لے گا, کیونکہ کل میں تیرے چینل پہ ہوں گا. اینی ہاؤ, اب نبیدہ کے استاد نے ساحل کو, جب ساحل لائیو جاتا تھا, پیچھے سے واٹس ایپ پہ کالیں کرنا شروع کر دی. ہم لوگوں نے کافی کوشش کی. ایک دفعہ ساحل کے چینل پہ آ گیا, میں نے دبا دب اسے گالی شالی نکالنی, لیفٹ رائٹ کیا. لائک وی ٹرائیڈ آور بیسٹ. 2 مہینے ہم نے بڑی کوشش کی کہ یار یہ بندہ جو ہے نا رک جائے اور ساحل ایکسپوز نہ ہو. لیکن ساحل ایکسپوز ہو گیا. کیسے ہوا کہ انہوں نے کہا یار انڈیا سے ہم ساحل کا فیس ریویل نہیں کر سکتے. انہوں نے پاکستان کے مفتی ہمدرد کو پکڑا اور پاکستان کے مفتی ہمدرد کے تھرو ساحل کی آئیڈینٹی, اس کا نام, اس کا گلی تک دکھا دیا. اچھا اب ایک علاقہ ہے اس کی اگر آپ گلی کا نام تک بتا دو, ایڈریس, گھر کا نمبر نہیں بتاؤ, تو ایک گلی میں گھر ڈھونڈنا کتنا کو مشکل ہے اگر آپ نے اس بندے کا فیس بھی دکھا دیا اور اس کا اوریجنل نام بھی دکھا دیا. ساحل بھائی انڈیا کے اندر اگر آپ گلی کا نمبر بتا دو, گلی کا نام بتا دو, تو اس کے بعد اس گلی میں کتنے گھر ہوں گے؟ 20 40 50 60
80? कितना मुश्किल होगा, नाम बता दिया, गली का नाम बता दिया, इलाके का नाम बता दिया, एरिया का शहर नाम बता दिया, बिल्डिंग का नाम बता दिया, तो हाँ पीछे क्या सिर्फ मसला? एग्जैक्ट, हाँ कुछ नहीं बचा, और वहां पे सब मुझे पहचानते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। उसके बाद साहिल साहब के घर में मुसले आए, साहिल साहब घर से फरार हो गए। जब साहिल साहब घर से फरार हो गए, इनकी वालदा साहिल बता दूं बीमार हो गई। सॉरी यार, थोड़ी सी हाँ बातें मैं बता रहा हूँ, सॉरी। वो नहीं नहीं, बीमार बताओ हो गई, बिंदास बताओ। काफी उनकी तबीयत खराब हो गई सारी सिचुएशन की वजह से कि घर पे लोग गालियां देने आ गए हैं। साहिल साहब ने अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी और अपने चैनल का नाम रख दिया वीलॉग चैनल या समथिंग लाइक दैट। समीर साहब उस वक्त उठे और उन्होंने एक स्ट्रीम बनाई, जो कि उन्होंने बनाई इस बात पे कि साहिल ने वीडियोस ब्लॉक क्यों की हैं। साहिल ने वीडियोस ब्लॉक क्यों की हैं, इस बात के ऊपर, इस चीज के ऊपर समीर साहब ने एक लाइव वीडियो बनाई है। हालांकि हालांकि एडम, जो लास्ट मैंने लाइव किया था उसमें खुद समीर आके वही सवाल जो उसने पूरा स्ट्रीम कर दी, उसने वहां आके ऑलरेडी मुझे बोल चुका था कि भाई आपकी आप कैसे प्राइवेट कैसे कर सकते हो, आप चैनल का नाम क्यों चेंज कर सकते हो, आप ब्लॉग क्यों डाल सकते हो, आप उसके लिए नया बनाओ, तो लोगों ने आपको इसके लिए ये नहीं किया, आप बिना किसी के राय के आप वीडियोस प्राइवेट क्यों किए। ये सवाल उसने ऑलरेडी उसके दिल में जो था, प्रॉब्लम इन द सेंस डाउट जो था उसको, उसने ऑलरेडी मेरे लाइव में कर चुका था। फिर एक नया अपने चैनल पे लाइव करने का कोई तुक ही नहीं बनता। बट ही डिड दैट, राइट? क्यों? हाँ, अपॉर्चुनिटिस्ट है। जैसा कि मैं पहले भी आपने भी मुझे कहा था, मैंने भी आपको कहा था, हम दोनों ने बात बोली, अपॉर्चुनिटी की निकल आई किसी तरीके से मैं उठ जाऊं। इसीलिए मैं वीडियो दिखा रहा हूं कि इसमें एक एनालिसिस किया आवाज़ हक ने। आवाज़ हक जो कि ऑलरेडी दुश्मन है हमारा, मुसलमान है, और हम असल में उसके बारे में काम कर रहे हैं, उनको मौका दिया इसने। ये मूवमेंट के बारे में समीर क्या कर रहा है? मैंगो बाबा जी का ठुल्लू कर रहा है। जब तू ऑपोजिशन को काम दे रहा है, डेटा दे रहा है, तू बाबा जी का ठुल्लू कर रहा है। वो बच्चा साहिल जो है वो घर से बेघर हो गया है, माँ उसकी हॉस्पिटलाइज हो गई है, प्रॉब्लम हो गया सारा, एंड तू उसके ही खिलाफ स्ट्रीम बना रहा है, जबकि तेरे चैनल को एक सब्सक्राइबर अभी उसके थ्रू ही आया है, कहीं और से नहीं आया। अभी तू नया है, बच्चा है, 8-10 हजार तेरे सब्सक्राइबर नहीं है, वहां से तू लेके और तू कंटेंट बना रहा है। वहां पे यार ये जो बंदा है ना, जो बार बार कह रहा है समीर से डिबेट करो, इसको जरा ब्लॉक कर दो यार, इसको ब्लॉक कर दो। आई डोंट नीड दिस, मुझे बार बार इसको टाइम आउट क्यों दे रहे हो यार? ब्लॉक दिस स्टूपिड बास्टर्ड। अगर ये ठीक है, आराम से एडम, तुम अपना मुद्दा रखो, इग्नोर दैट कमेंट। अब मैं अपने वो उनको कह रहा हूं। एनीहाउ, विद दैट बीइंग सेड, ये हो रही है अप्रैल में। अप्रैल से पहले समीर को ये सारा हुआ प्रॉब्लम, जिसने सुनना यहां पे जाके सुन ले, मैं वादे की वीडियो अपने चैनल पे नहीं चलाऊंगा, आज सिर्फ मजबूरी में दिखाई है। इससे पहले समीर ने तीसरे महीने, अप्रैल है चौथा महीना, मार्च में अपनी सारी वीडियोस हाइड की थी। ले देखें, क्या मैंने उसके ऊपर स्ट्रीम बनाई या साहिल ने बनाई? मार्च की 8 तारीख को ये क्या है भाई? कभी सब रिमूव एंड अब लाइव। भाई कर क्या रहे हो? मैंने रिमूव ऑन कर दिया था फाइनल, अब मूवमेंट पे ध्यान देना है। सो समीर साहब ने मार्च में, फरवरी एंड मार्च में अपनी सारी वीडियोस भी एक टाइम पे गायब कर दी थी फॉर अ फ्यू डेज। उसके बाद समीर की, मेरी और साहिल की डिस्कॉर्ड पे बातें हुई हैं, जिसमें इन्होंने बताया है मेरी सो कॉल्ड बीवी ये कह रही है और वो कह रही है और फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है, मेरे घर में मसले हो गए, मैं वीडियो बंद कर रहा हूं। और इसने अपना चैनल बंद कर दिया था फरवरी एंड में, मार्च शुरू में। और ये मेरा कमेंट है कि यार कभी तूने बंद कर दिया था, कभी तूने दोबारा लाइव कर दिया, व्हाट्स हैपनिंग? ये आपके सामने। यार उस टाइम पे ना मैंने कोई वीडियो बनाई, ना साहिल ने कोई वीडियो बनाई। यार तुम्हें, तुम्हारी माँ को प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल नहीं गई थी, तुम्हारा घर एक्सपोज नहीं हुआ था, तुम्हारा इलाका एक्सपोज नहीं हुआ था,
تمہارا ہاؤس ایڈریس ایکسپوز نہیں ہوا تھا, یٹ تم نے اپنی ساری ویڈیوز بلاک کر دی تھی. اگر ساحل نے ایک دفعہ کی تھی تمہیں تکلیف کیا تھی؟ ساحل کی چینل, سمیر کے چینل پہ جا کے میں نے سمیر کو بولا تھا, سمیر یہ ویڈیو ابھی کے ابھی پرائیویٹ کر دے, 2 گھنٹے گزر چکے ہیں. میں تو یہ لائیو چیٹ میں لکھا تھا اس کو بند کر دے, تو نے نہیں کیا. 2 گھنٹے گزر چکے ہیں, میں تمہیں کہا اس کو بند کر دو. آج میں تم سے بات نہیں کرنے آیا, ڈیبیٹ نہیں کرنے آیا, کچھ نہیں کرنے آیا, صرف ایک ہی مدعا رکھنے آیا, یہ ویڈیو جو تم چلا رہے ہو اس کو ابھی کے ابھی پرائیویٹ کرو. جب بندہ مصیبت میں ہے تم اس کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ بند کرو اس کو. سمیر نے کہا تھا یہ ویڈیو کبھی پرائیویٹ نہیں ہوگی. جھوٹے سالے, سوری نہیں بولنا میں نے, لیکن جھوٹے. تم جب آواز حق نے تمہارے خلاف ویڈیو بنائی اس کے اگلے دن تم نے پرائیویٹ کیسے کر دی؟ بس اسی چیز کا ویٹ کرنا تھا, پروموشن لینی تھی. دس از واٹ یو ڈو آلویز مائی فرینڈ. ہپوکریسی کی کوئی سیما ہوتی ہے, تمہارے پاس نہیں ہے, تمہارے پاس نہیں ہے ہی نہیں. تمہارے لیے ہپوکریسی کی کوئی سیما نہیں, کیونکہ تم ایک مجبور شخص کو بھی اگر ایکسپلائٹ کر سکتے ہو اس کی مجبوری کو, تو جب میں مجبور نہیں ہوں گا تم تب کیا کرو گے؟ یہ میرا سٹیٹمنٹ تھا ساحل کو. ساحل نے بھی وہ ویڈیو دیکھی تھی. میں نے ساحل کی اور میری بات ہو رہی تھی, میں نے ساحل کو کہا ساحل دیکھو آج تم اتنی پرابلم میں ہو, اور اس نے اس پرابلم کو بھی ایکسپلائٹ کیا اپنے گین کے لیے. کل ہم پرابلم میں نہیں ہوں گے تو ساحل یہ کس لیول پہ جائے گا ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. آج وہ دن آ گیا. کہ آج وہ دن کیسے آیا کہ آپ لوگوں کو پتا لگا کہ کس طریقے سے ہم لوگ مجبور نہیں ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں, لہذا ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آج اس نے یہ دوسرا شریعنتر رچا, اور کچھ نہیں. اچھا تیسری یہ بات, جب ہاں سوری میں وہی جی بولیے, میرے خیال سے تمہارا تیسرا پوائنٹ وہی رہے گا. یہ اب تک جو ہے وہ ہندو بنا نہیں ہے. یہ جب تم نے اس کے چینل پہ, میں تو چینل بند کر دیا تھا, تم نے اس کے چینل پہ جانا چھوڑ دیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے میرے مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا. میری آئیڈینٹی لیک ہونے کے بعد میرے اوپر جو پریشر تھا اس کی وجہ سے میں نے چینل کا نام چینج کر دیا تھا, ویڈیو پرائیویٹ کر دیا تھا. اس کے بعد اس نے وہ سٹریم کی تھی جس کے بارے میں ابھی تم نے بولا میرے خلاف. تو تم نے جو ابھی کہا کہ بھائی یہ اس نے آج جب پیٹ پہ چوری مارا ہے تو اس کو جب بھی اپورچونٹی ملے گی یہ کرے گا, اور تم نے جانا بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اب تک یہ سناتنی بنا نہیں ہے. بالکل نہیں بنا. یہ والا کلیم تھا, اور جو 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو یہ نریٹو بنا رہے تھے, فیک نریٹو, کہ بھائی اس کو اس لیے سپورٹ نہیں کیا گیا یا بین کیا گیا کیونکہ یہ سناتنی ہو گیا. یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد بات ہے, کیونکہ اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے میری مجبوری کے اوپر ایک پوری سٹریم میرے اگینسٹ کر دی تھی, بس اس لیے. اور آواز حق نے وہ اس کو بتایا تھا کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو ساحل کا ریپلیسمنٹ بننا ہے. ایگزیکٹلی, کہ ساحل کا ریپلیسمنٹ بن سکے. بالکل, کہ اس کو ساحل کا ریپلیسمنٹ بننا. اس نے کس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلایا؟ ایڈم کے. ایڈم لالا جی, آپ کی اس میں محنت تھی, آپ نے بہت ٹائم دیا, پھر کیسے آپ سے بنا پوچھے, پبلک سے بنا پوچھے آپ یہ ساحل بھائی جو ہے وہ ویڈیو پرائیویٹ کر سکتے ہیں؟ ایڈم نے اس پہ اس کو جواب دیا تھا کہ بھائی وہ اس کی پراپرٹی ہے, اس کا چینل پبلک کی پراپرٹی نہیں ہے. وہ جب چاہے ڈیلیٹ کرے ویڈیو, پرائیویٹ کرے, لائیو کرے, وہ اس کی مرضی. ساحل نے میرے کو کوئی پیسے دے کے نہیں بلایا تھا. ساحل کے ساتھ میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا کہ میں جس ویڈیو میں رہوں گا, میں جس سٹریم میں رہوں گا تو اس کو میری پرمیشن کے بنا تو پرائیویٹ کر دے گا. کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں تھا. یہ بول کے وہاں سے نکلا تھا. پھر اس نے کہا تھا کہ لوگوں نے پیسے دیے. پھر اس نے کہا تھا اسی میں جب میں بیٹھا ہوا ہوں, بالکل صحیح, آپ کو یاد آ گیا سارا. پھر اس نے کہا تھا کہ لوگوں نے پیسے دیے. میں نے کہا جب لوگوں نے پیسے دیے تھے تو لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی سٹریم کو بھی پرائیویٹ نہیں کرو گے. انہوں نے ساحل کو اس وقت, ساحل کے اس وقت کے اس کام کے عوض کچھ سپورٹ کیا تھا. اور یہ سپورٹ یہ نہیں کہہ کے کیا تھا کہ تو اپنی ویڈیو کو بھی پرائیویٹ نہیں کرے گا. ساحل اگر کبھی بھی دوبارہ نہ آئے تو بھی جو اس نے کام کیا ہے وہ اس نے کر دیا ہے, ختم. اگر کبھی واپس آ بھی گیا سو بھی,
इट डज नॉट मैटर, ना तो किसी ने उधर किया था। और दूसरी बात इसने कहा था कि तुम्हारा डेटा है, तुम्हारा डेटा है वहां पे। मैंने कहा भाई दोबारा बना दूंगा, डेटा है तो दोबारा बना दूंगा, तुम्हें डेटा चाहिए तुम्हें दोबारा दे दूंगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम्हें चाहिए तुम्हें दे दूंगा, दोबारा बन जाएगा, काम हम लोग कर रहे हैं। इतने लोगों ने ऑलरेडी साहिल की वीडियोस अपने अपने चैनल्स पे चला दी हुई हैं, डज नॉट मैटर कि अगर थोड़ी सी वीडियो साहिल के चैनल की रिमूव हो गई हैं। क्यों? तो मुद्दा जो मेन फेक नैरेटिव बनाया गया है वो यहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता। एब्सोल्युटली। सनातनी बनने पे बॉयकॉट नहीं किया था भाई, तूने ये जो हरकत किया था उसके वजह से तेरे को बॉयकॉट किया गया था। बॉयकॉट भी नहीं, कोई कभी एडम ने अपनी स्ट्रीम में नाम नहीं लिया उसका कि भाई इसको मत आप लोग देखो, इसको सपोर्ट मत करो, ये बैक स्टैबर Exactly. है, ये अपॉर्चुनिस्ट है। एडम ने कभी नहीं बनाया, ना मैंने बनाया, 1.5 साल से हमने कभी नहीं बनाया। तो भाई ना बॉयकॉट किए ना कुछ किया, हमको तेरा तरीका नहीं पसंद आया, हम तेरे पास नहीं गए। एग्जैक्टली और अच्छा खत्म ना, अभी इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई? थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। और अभी भी साहिल देखो बात ये है, अभी भी जब ये लास्ट टाइम मेरे पास आया, अब मैं वो वाला भी बता देता हूँ। इसने चूंकि अभी रिसेंट वाले अपना कमेंट डिलीट कर दिया था, आप खुद सोचो आउट ऑफ द ब्लू तो मैं मैसेज नहीं ना करूंगा। ये देखो मैं हाँ। आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। ये आउट ऑफ द ब्लू मेरे पास आया, ये किधर गया यार विंडोज, ये देखें लास्ट इसका मैसेज चल रहा है मेरे साथ 4/28 को। इसने फिर मुझे रीच करने की कोशिश की कि यार मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन है आ जाओ, 4/28 को, ठीक है। 4/15 2022। को, हाँ 4/15-22 को, ठीक है, अप्रैल की 22 को 5 तारीख को इसकी मेरी हुई थी कि मैं तुम्हारे चैनल पे अब नहीं आऊंगा। इसने बर्थडे स्ट्रीम की कि आ जाओ। उसके बाद कोई मैसेज नहीं है क्योंकि इसने मैसेज डिलीट कर दिए। अब ये अप्रैल 20 का मैसेज है, रिप्लाई है मेरी तरफ से। मैंने इसको किसी किस्म का रिप्लाई देना छोड़ दिया हुआ था कि यार इसको मैं क्या रिप्लाई दूं, ठीक है। मैंने इसे रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर मैं इसे कोई भी रिप्लाई दूंगा, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटिस्ट है कि ये किसी भी रिप्लाई को किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर लेगा। और वही हुआ। फाइनली इतने अरसे के बाद मैंने इसको रिप्लाई किया, जब इसने मुझे कहा कि जनाब आ जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। दिस इज हिज वर्ड्स। क्योंकि अगर आप मेरा रिप्लाई देखें तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, मेरे रिप्लाई में बताया हुआ है, रिप्लाई की पहली लाइन क्या है, आई हैव नेवर स्टेटेड एनीथिंग अगेंस्ट यू। समीर, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कभी अपने चैनल पे कुछ नहीं कहा, नेवर। आज कह रहा हूं अब, क्योंकि मार्च 20 है और आज क्या है, whatever. जून And 16। June so as per me forgiving you, then I did that on the same day. जहां तक बात रही माफी की, अब मैं ये क्यों कह रहा है फॉरगिव कर, इसने कहा था फॉरगिव कर दो तो मैं रिप्लाई कर रहा हूं ना। फॉरगिविंग इसने मांगी थी मुझसे, एक बंदा मुझसे फॉरगिविंग क्यों मांग रहा है? थिंक अबाउट इट यार। सनातनी होने पे फॉरगिविंग मांगेगा जो मैं रिप्लाई कर रहा हूं, मैंने तुझे फॉरगिव कर दिया। मैं उसे कह रहा हूं एज पर मी फॉरगिविंग यू। भाई इसने मुझसे माफी मांगी है दोबारा 2023 में, मार्च 2023 में इसने दोबारा मुझसे माफी मांगी, यार माफ कर दो। मैंने कहा एज पर मी फॉरगिविंग यू, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था, बट आई कैन नॉट वर्क विद यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। सो कीप ऑन डूइंग योर वर्क, अपना काम करते रहो। योर स्टाइल डजंट मैच माइन, तुम्हारा स्टाइल मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता। एंड पर मी यू आर अ लूज कैनल, और मेरे मुताबिक तुम्हें लूज कैनल हो, कभी भी किसी के ऊपर भी चल जाती है। लूज कैनल क्या होती है? जो बंदा ये नहीं सोचता कि मैंने किस वक्त क्या बोलना है, सिर्फ बोल देता है, उसका उसका एक लूज कैनन इज अ थिंग कि वो कभी भी कुछ भी बोल देगा। वैसे भी 4 पैक अंदर है मेरे, मैं सच्चाई उगल दूंगा। जो बंदा 4 पैग अंदर करके स्ट्रीम कर रहा है वो किस तरह लूज कैनन नहीं होगा? उसके बाद भी मैंने क्या लिखा है, सो माई प्रेयर्स आर विद यू, लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, बट डू नॉट आस्क मी टू ज्वाइन यू, लेकिन मुझे नहीं कहो कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूं। इसने अपने चैनल पे बार बार ये बात बोली है, मुझे लूज कैनन कहता है, मुझे लूज कैनन कहता है, इसने मुझे कब पढ़ाया है, इसने मुझे कब बताया है, इसने मुझे कब कुछ कहा है। दिस इज व्हाट ही सेड। 5 मेरी पैग, बात आज बात आ गई है ना मेरे मुंह पे तो आज पूरी आएगी, भले 5 पैक अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं, पर सच्चाई बोलो। 5 पैग अंदर हूं, क्या करूं?
پھر ڈیفینس بھی مجھے کرنا ہے. ایک بندہ اپنے چینل پہ جا کے کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دے اور پھر ہمارے سپورٹر ہمیں کہیں یار اس چیز کو ڈیفینڈ کرو. ایڈم نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا. یہ دیکھیے ذرا کچھ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اسی کی اپنے منہ کی باتیں جن لوگوں کو نہیں پتا. یہ دیکھیے کیوں مانگ رہا تھا بھائی تو پیسے؟ سمیر بھائی اور یہ تو ان سے کنسیڈر پیسہ لے کر کے اپنی پرسنل پرابلم کو سالو کر کے یہ کہتا ہے کہ سناتنی سارے بیوقوف ہیں. میں کہتا ہوں وہ صحیح کہہ رہا تھا بھائی. میری بات کو سیریسلی لینا, وہ صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ یہ آواز لڑکھڑا رہی ہے, بولا جا نہیں رہا, ورڈ سٹیٹمنٹس پوری نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا, میں بتا رہا ہوں صحیح کہہ رہا تھا. کون نے سالا وہ صحیح کہہ رہا تھا بھائی. میری بات کو سیریسلی لینا, وہ صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ سناتنی بیوقوف ہیں اور ان سے کیسے پیسہ نکلوانا ہے. دے آر رننگ بزنس ناٹ بولا جا نہیں رہا. یار اگر تم شراب نہیں پچا سکتے کیوں پی کے سٹریم کرتے ہو یار؟ رننگ بزنس. کس نے پیسے مانگے ہیں کبھی؟ میں نے تو آج تک کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے. نیور ان دا ہسٹری. ساحل تو نے کبھی مانگے؟ نہیں, کبھی نہیں. ان دا ہسٹری ایسا نہیں ہوا. میں نے حد ہو گئی یار. اچھا پھر ایکس مسلم موومنٹ کس کی ہے؟ یہ جو ہمارے پاس اجے صاحب آئے تھے, آریہ ہیں وہ بھی, پھر یہ اپنا آریہ. مجھے سب سے بڑا دکھ پتا کن پہ ہے؟ ان کے اوپر. کیا نام ہے یار وہ آپ کے چینل پہ پچھلے دنوں آئے تھے, انکر بھائی. سب سے بڑا دکھ مجھے انکر بھائی پہ. اپنا نام ہے ان کا انکر آریہ, 1 ملین سبسکرائبر کے شخص ہیں. اتنا بڑا ان کا نام ہے. لاسٹ ٹائم ساحل کے چینل پہ آئے تھے, کچھ لوگوں نے اس کی نیگیٹو بھی کی تھی کہ کیوں آئے ساحل کے چینل پہ, وائی ڈیڈ ہی کم. لیکن ساحل نے کہا یار دیکھو میرا چینل نہ تو اینٹی ہندو ہے, نہ اینٹی کرسچن ہے, نہ اینٹی اسلام ہے. ہم بات کرتے ہیں اسلام کی اصل حقیقت اور بتاتے ہیں, دیٹس اٹ, کیونکہ ہم ایکس مسلم ہیں. لہٰذا انکر بھائی ایک خاص ہسٹری بتانے آئے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے آنا ہے. لیکن مجھے ان پہ دکھ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سناتنی کہتے ہیں اور سناتن کا دھارمک شخص مانتے ہیں, لیکن دھارما کے دی کو نہیں سمجھ سکے کہ بھائی پہلے جا کے ویریفائی تو کرو جو کلیمز دیے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں. لائک کبھی بھی عدالت میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی بھی بندہ الزام لگائے اور عدالت کا جج جو ہے نا وہ جو مرضی اس الزام کے اوپر جا کے بولنا شروع کر دے وداؤٹ اینی کاز. بائی دا وے انہوں نے ایک بات کہی تھی جو کہ سمیر کی ہی بات تھی, سنیے گا. مسلم موومنٹ کے اندر ایکس مسلموں کا کام ہے, کرسچن کا نہیں ہے. صاحب بول رہا ہوں, ایکس مسلم موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکس مسلم. بھارت کا وہ ایکس مسلم ہے جو یا تو ایکس مسلم بنے, یا ایگنوسٹک بنے, ایتھیسٹ بنے. جی سر, بھارت کا ایکس مسلم وہ ہے اور یہ ایکس مسلم کی موومنٹ صرف ایکس مسلم کے لیے ہے. تو بھائی جان انکر صاحب کیا کر رہے ہیں, اجے صاحب کیا کر رہے ہیں, رادر سوری سناتن شمسکاری کیا کر رہے ہیں, اور سناتن شکشا کیا کر رہے ہیں, یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایکس مسلم ہے ہی نہیں. اور بائی دا وے سمیر اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو سناتنی بن گئے. فنش یور چینل. یہ تو کام صرف ایگنوسٹک کا ہے, ایتھیسٹ کا ہے, ایکس مسلم کا ہے. What are you doing? What are you doing my friend? تم کیا کر رہے ہو؟ اوکے آگے دیکھیے بھارت کس کا ہے, بھارت کس کا ہے وہ بھی دیکھیے. بھارت صرف سناتنیوں کا. کدھر گیا یار وہ میری ویڈیو میں نے کاٹی تھی, کدھر گیا؟ وہ بھی یہیں کہیں تھی یار, کدھر گئی یار؟ یہ دیکھیے, یہ بھی سنیے. کیا کام ہے بھارت کے اندر؟ بالکل. کرسچن کا کیا کام ہے بھارت کے اندر؟ بالکل. What do you mean by that? یہ سیکنڈ پارٹ ہے, اس کے بعد انہوں نے جنیرک اسٹیٹمنٹ دے دیا. آئی ڈونٹ نو کہ ایکس مسلم موومنٹ کے بعد ہے, لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 3-4 میرے خیال میں کچھ دیر کے بعد یہ ان کی جنیرک اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی کہ کرسچن کا کیا کام ہے بھارت کا. ساحل کے بھارت میں نیا رول آیا, کوئی نیا لا آیا؟ کوئی رول نہیں ہے, کوئی نیا ایکٹ بنا یار؟ آئی ڈونٹ نو, اگر کوئی نیا ایکٹ بنا تو مجھے بتا دو یار. میں ایک تو بھارت وزٹ بھی نہیں کروں گا یار. بھارت میں کرسچن کا کیا کام ہے یار؟ لیٹ می نو یار اگر نیا رول بن گیا کوئی. یہ اس کو چالاکی بولتے ہیں بس, کہ ایک اسپیشل کلاس آف پیپل کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ مارو.
آگے چلتے ہیں سر, تھوڑا سا ایک دو اور ویڈیو چلا لیتے ہیں کیونکہ پھر میں نے بھی فائنل اسٹیٹمنٹ دے کے ختم کرنا ہے, بیکاز بہت لمبی آلریڈی ہوگی. I don't want this BS to run in my channel for this long. یہ دیکھیے جی, چوتیا بنا رہے تمہارا یہ ایڈم ہے ساحل. یار کتنا ساحل دیکھ, کتنا زیادہ ڈرنک ہے بندہ, اس کی آواز سن کتنا ڈرنک ہے. یہ ایڈم اور ساحل دونوں کرسچن ہے, چوتیا دونوں چوتیا بنا رہے ہیں. جاؤ سپورٹ کرو ان کو. بڑے والا ایکس مسلم کے خلاف نہیں ہوں, پر میں دھوکے بازوں کے خلاف ہوں. یہ ساحل اور یہ ایڈم جو ہے نا, دونوں مل کر کے سارے تھوڑا چوتیا بنا رہے ہیں, کیونکہ سارے ایکس مسلموں کو انہوں نے روکا ہے کہ چوتیا بنا رہے ہیں, چوتیا بنا رہے ہیں. او مائی گاڈ, سیریسلی مین, اپنی حالت تو دیکھ. سمیر کے سدھار کے چینل پر مت جانا, سمیر اور سدھار کے چینل پہ مت جانا. یار ساحل کس وقت یہ بات بولی ہم نے؟ کسی کو نہیں بولا. حالانکہ ابھی لاسٹ ٹائم بھی تو نے اپنی ویڈیو پہ ایک بندے نے کہا کہ سمیر کو, تو تم نے کیا کہا تھا یار وہ اپنا کام کر اپنی جگہ سے کرنے دو. یہ ویڈیو میں آج بھی نہ بنا تھا, 1.5 سال بعد میں اگر ایکسپوز کر رہا ہوں نا کہ میں اس کے چینل پہ کیوں نہیں گیا, کہ اس نے ایک مجبور شخص کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا, اور میں نے اس کی ویڈیو میں جا کے بولا تھا ویڈیو بلاک کر دے, بند کر دے, لیکن اس نے نہیں کی. اگر میں 1.5 سال بعد اس کے بارے میں بول رہا ہوں, کیوں بول رہا ہوں, تھنک اباؤٹ اٹ. 1.5 سال سے نہیں بولا میں نے, کیا یہ ڈیٹا میرے پاس 1.5 سال سے نہیں بڑھا ہوا؟ میں 1.5 سال پہلے سے نہیں ایکسپلائٹ کر سکتا تھا اس چیز کو. Why did I say it 1.5 سال کے بعد کیوں بول رہا ہوں میں؟ کیونکہ آج پگلا گیا ہے اور اس نے ایک نئی گیم ڈالی ہے. اور وہ نئی گیم کس طرح ڈالی ہے یہ دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب کچھ لوگوں نے ایک میسج کیا تھا جو کہ بڑا امپورٹنٹ میسج تھا میرے لیے, جس کی وجہ سے I was very very shocked. کہ جی پہلے آپ کو منا اور علی اور اس گینگ نے ایکسپلائٹ کیا اور آپ لوگوں کو بتایا تم لوگ ہو ہی غلط جب اتنے لوگ تمہارے بارے میں خلاف بول رہے ہیں. یہ بات مجھے سب سے زیادہ دکھی تھی, اور وہ ویور ہمارا پرانا تھا, اس نے کہا تھا اپنے آپ کو ایکسپلین کرو, اپنی پوزیشن ایکسپلین کرو. یہ بات مجھے سب سے زیادہ دکھی تھی. یہ بات میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اسکرین پہ. یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں, لونا سر والا گینگ جو ہے نا, انہوں نے سب سے پہلے ایکسپلائٹ کیا منا کو, کیونکہ منا کی لگتی پھکتی تھی امت کے ساتھ. منا کو اس سسٹم کے اندر لے کے آیا تھا, امت کو اس سسٹم کے اندر لے کے آیا تھا منا. امت کا پاسٹ جو بھی ہے آئی ڈونٹ کیئر, اس کے اوپر مجھے بات بھی نہیں کرنی, میرے چینل پہ ہوتا بھی نہیں ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک. کیوں؟ اس کا پاسٹ ہے, اس کی ہسٹری ہے. واٹس دا پرابلم؟ سمیر کا پاسٹ کم گلچھروں سے بھرا پڑا, جس کو اس نے ڈیفینڈ کیا تھا پوجا پروین کے چینل پہ. بائی دی وے میں بھول گیا, نومبر میں جا کے اس نے پوجا پروین کے چینل کے اوپر ایک بات رکھی تھی, اور وہ بات یہ رکھی تھی کہ جناب میں تو کبھی کرسچن تھا ہی نہیں. یہ پوجا پروین کے چینل کے اوپر اگر آپ جائیں گے, سمیر کی جو ویڈیو ہے اس کا نام ہے ایکس مسلم سمیر سوچ کچھ اور سٹریم میں, نومبر کی یہ ویڈیو ہے اگر آپ دیکھیں. اور یہاں پہ ان صاحب نے بولا تھا, نومبر 2022 کی ویڈیو ہے, اس بات پہ انہوں نے بولا تھا یہاں پہ, میں تو کبھی کرسچن بنا ہی نہیں تھا. بھائی تم کرسچن ہو یا نہ ہو, تم سناتنی ہو یا نہ ہو, میں نے تو کبھی تمہیں بھاؤ ہی نہیں دیا تھا اس چیز کے اوپر, میں پہلے دکھا چکا ہوں. لیکن نہیں آؤ آپ اسٹریم پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر. واپس چلتے ہیں ہمارے اصل مدعے کی طرف, کہ لونا سر نے ایک شریانتر رچا تھا جس میں منا پاگل بے وقوف جاہل آ گیا. کیوں؟ امت کی وجہ سے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اس کو. انہوں نے یہاں سے گیم چلی تھی. سمیر نے جو کچھ بولا ہے نا کہ ساحل کرسچن ہو گیا, سارے میرے ماڈریٹرز کرسچن ہیں, یہ ساری باتیں جو اس نے بولی, کرسچن بن گئے ہیں 30 لڑکیوں کرسچن, یہ ساری چیزیں منا نے بکی تھی. اس نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا تھا, آج بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تب بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. کل کو فیک نیریٹو کے اگینسٹ 3 لڑکیوں کو بکوا دیں, میں نے دکھایا, ہر دوسرا بندہ تو جھوٹ بول رہا بھائی. کل فیک نیریٹو کے اگینسٹ 3 لڑکیاں کھڑی کرتے ہیں تو کہیں گے دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا. بھائی تم 3 مہینے میں ایویڈنس پریزنٹ نہیں کر سکے, اگلے 3 دن میں 2 فیک لڑکیاں 3 فیک لڑکیاں کھڑی کر بھی دو گے تو اب مجھے پرواہ نہیں ہے, میں کسی کے بارے میں نہیں بول رہا. جس نے سننا ہے مجھے سنے, جس نے نہیں سنا نہ سنے, نکل جائے میرے چینل سے. ان سبسکرائب کا بٹن وہیں پہ ہے جہاں پہ آپ نے سبسکرائب کیا. ڈونٹ ٹیل می, ڈونٹ آسک می. گیم چلی تھی ان لوگوں نے, لونا سر نے گیم چلی تھی. لونا سر کو رپلائی کرتا ہے علی شاہ. علی شاہ جس نے اپنی دوسری ویڈیو کے اندر ایکسپلیسٹلی اینٹی ہندو کانٹینٹ ڈالا تھا. وہ اینٹی ہندو کانٹینٹ ڈالنے کے اوپر لوگوں نے جب اسے گالیاں نکالی تو اس نے وہ پرائیویٹ کی اور آیا کہ آج کے بعد نہیں چلوں گا. پرانے ویور جانتے ہیں اس کو, آئی ڈونٹ کیئر, کسی کو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا, میں اس کو دکھانے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا. علی شاہ کہہ رہا ہے 3/20/2023 کو جب یہ
मुन्ना और देसी और इन सब ने वो बीडी भड़वे के साथ मिलके सारे गेम डाली थी, वो कह रहा है लवनासुर को, क्या कह रहा है, I have never said anything to you bro. Hey लवनासुर, मैंने आज से पहले कभी तुझे कुछ नहीं कहा, but this time I would say, लेकिन आज कहूंगा, it is like getting a ice cold water splashed on our fucking faces. ये ऐसे है जैसे किसी ने सख्त ठंडा बर्फ वाला पानी हमारे चेहरों पे डाल दिया है. Not on my face personally, मेरे फेस पे नहीं. And I can say this about मुन्ना भाई too. We know everything from day one. हमें पहले से पता था day one से. We were not just big enough to do this shit. हम इतने बड़े नहीं थे कि हम ये टट्टी कर सकते साहिल और एडम के खिलाफ. स्लिपरी फकिंग स्लोप. हम ही इस स्लिपरी स्लोप में गिर के अपनी ही टट्टी में खुद गिर गए. अब अली साहब पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से महीने से समीर के चैनल पे जा रहे हैं, वहां पे सो कॉल्ड सनातनी बन गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने समीर को इंसाइट किया है. ईच एंड एवरी सेम वर्ड समीर ने रिपीट किया है अपनी वीडियोस के अंदर, जो साहिल जो के मुन्ना बोलता था और ये सारे बोले हमें नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए, इन्होंने सेम वही वर्ड बोले हैं. ये अली शाह का मैसेज है. मैंने आज तक ये भी क्यों नहीं दिखाया? क्यों दिखाऊं यार? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब आप अपनी एक दफा अपनी सफाई में एक चीज प्रेजेंट करते हैं ना, अगला दूसरी ले आता है, फिर अगला तीसरी ले आता है, फिर अगला चौथी ले आता है. आप यही करते रहेंगे तो आप असल कंटेंट पे काम कैसे करेंगे? मगर जिन लोगों के पास और कुछ नहीं है, समीर साहब कहते हैं उनके पास 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास 1,10,000 सब्सक्राइबर हैं, वो बाप है हमारा. तो भाई फिर तुम मेरे खिलाफ खड़े क्यों हो रहे हो? अपना काम करते रहोते. तुम्हें किसने कहा था कि मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ? तुम्हें कौन कह रहा भाई? अपना काम करो, वो अपना काम करो यार. तुम्हें किसी ने मना किया? नहीं किया. और फिर वैसे तो मुझे स्पेशल ट्रेनिंग मिली है. ये सही सारी बातें जो मुन्ना कर चुका है रिपीट हुई है. यहाँ पे क्रिश्चियन है, कभी पैदाइशी क्रिश्चियन था? कभी नहीं था. कभी एक्समुस्लिम नहीं था, पैदाइशी क्रिश्चियन था. आगे और उसको बाकायदा ट्रेनिंग मिली है कि क्रिश्चियनिटी के अलावा सारे दुनिया के रिलीजन और बिलीफ को. अबे बोलना तो सीख ले. इतनी शराब पी रहा है, तेरी जुबान लड़खड़ा रही है. कैसे तुमको जो है ना कैसे आर्गुमेंट करना है, कैसे उनको मिशनरीज को. देखो एक्स मुस्लिम अली साथ साथ क्या बोलता जा रहा है. सी जो चीज समीर को पढ़ाई गई पट्टियों की तरह वो बोलता गया. लूज कहने ना कहूं इस बंदे को तो क्या कहूं मैं? इसीलिए कहा था मैं तेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता. यू डू नॉट नो किस वक्त क्या बोलना है, किसकी वेरिफिकेशन करनी है. कभी तुम हाथ टूट के अपना दिखा देते हो, इंटरनेट से पिक्चर लगा देते हो, बाद में एक दूसरा बंदा एक्सपोज करता है ये तो इंटरनेट से पिक्चर ली हुई है, देखो ये पिक्चर यहां से ली हुई है, इसका हाथ टूटा नहीं, ये प्लस्तर तो इंटरनेट की पिक्चर है, सेम टू सेम डिटो कॉपी. कभी कुछ कर देते हो, कभी तुम ये बन जाते हो, कभी हिंदू बन गए, कभी सनातनी बन गए, कभी वापस चले गए, कभी नास्तिक बन गए, कभी पिक एंड चूज पकड़ लिया, कभी आर्या में चले गए. व्हाट आर यू डूइंग मैन? हर रोज तुम एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो जिसकी वजह से तुम प्रमोट होने के लिए कंटेंट सही बनाओ. यू विल बी प्रमोटेड. नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं. लेकिन फिर भी हमने कभी कुछ नहीं कहा तुम्हें. करो यार, जो भी करना है करो, अपने घर में करो, हमें क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? डू इट. हाँ जी, आगे देखें जी. तू बोला कि तू मेरे को बैक स्टेज में बैठ के सिखाया. कब सिखाया बे झाटू? कब सिखाया मैडम तू मेरे को? किस दिन तू मेरे को बैक स्टेज में बैठ करके सिखाया? अबे मैं 2018 से एक्स मुस्लिम हूं, तो 2019 में 20 में दावा किया कि तू एक्स मुस्लिम है. अच्छा, 2018 में दावा किया, 2019 में दावा किया, कब दिखाया झाटू? आगे देख लेते हैं फाइनल वीडियो और उसके बाद गेम खत्म. फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कब सिखाया. 18 से एक्स मुस्लिम हूं जब तेरे बच्चे भी पैदा नहीं हुए होंगे, जब तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा. यार 2023 जा रहे हैं, 2018 में मेरा बाप नहीं पैदा हुआ, तो मैं क्या, यानी मैं कहां से आ गया यार? इतनी शराब पी ली है तूने, तुझे ये भी पता नहीं लग रहा कि 2018 में अगर मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ तो मैं कहां से आ गया? ये मेरा बाप स्ट्रीम कर रहा है क्या 3 साल की उम्र में बाप ने स्ट्रीम करना शुरू कर दी? 5 साल की उम्र में, लाइक 3 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ, 2 साल की उम्र में बाप मैं पैदा हो गया. लाइक ये कैलकुलेशन कहां से आ रही है?
2018 में बाप भी पैदा नहीं हुआ, 2019 में मैंने स्ट्रीम बनाना शुरू कर दी। क्या मैं लाइक 1 साल की उम्र में मेरे बाप ने मेरे को पैदा कर दिया, जब वो 1 साल का था, बाप ने पैदा कर दिया, इस्लाम छोड़ दिया, 2 साल की उम्र से मैंने स्ट्रीम बनाना शुरू कर दी। क्या यार यार तुम गालियां निकालते वक्त क्या, हाँ नहीं, अगर शराब के नशे में गालियां निकलेंगी तो ऐसे ही निकलेंगी ना यार। ओ सॉरी यार, सॉरी, मैं भूल गया था, 5 पैक लगाएंगे। 18 से एक्स मुस्लिम हूं, जब तेरे बच्चे भी पैदा नहीं हुए होंगे, जब तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा, तब से मैं एक्स मुस्लिम हूं। और मुझे तूने बैक स्टेज में बैठ करके साले एक दिन कुछ नहीं बताया, क्योंकि तू एक दिन भी मेरे साथ जो है ना बैक स्टेज में बैठा ही नहीं है। तू एक दिन भी नहीं बैठा है मेरे साथ। मेरे को सिखाएगा तू? मेरे को सिखाएगा इस्लाम क्या है? मैं पढ़ लिख करके तबलीगी जमात से निकल कर, तबलीगी जमात वाली सारी गेम मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। देखो यार, बैक स्टेज में अगर मैं इससे बात कर रहा था, उसको मैं प्रूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बैक स्टेज में ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी है। आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि कितनी दफा इस बंदे को मैंने डिस्कॉर्ड पे मैसेजेस किए और क्या क्या किए। ये देखिए जनाब, पहला मैसेज, आमिर हक कुत्ती, माँ का बच्चा वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बारे में मैं उसे क्या बता रहा हूँ कि भाई क्या कर रहे हो, क्या गालियां दे रहे हो, भाई ऐसे करो ऐसे करो। आगे, सलाम नसीर लाला जी, सॉरी ये तो वो हो गया यार, प्लीज हिंदुओं को मत लिया करो यार प्लीज, ये भाड़चोद मुसलमानों के काम कर रहे हैं। ये समीर कह रहा है मुझे, ये तीसरे महीने 22 तारीख को समीर कह रहा है यार भाड़चोद मुसलमानों के काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इडियट विल रिमेन इडियट, करने दो यार इसको, ये करने दो, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी, वगैरह वगैरह किसी बात हो रही थी। ये उज़मा की बात हो रही थी, जो कि पहले क्रिश्चियन बनी थी, बाद में सो कॉल्ड सनातनी बन के उसने भी यही काम किया था जो कि समीर ने किया था। डज नॉट मैटर। मेरे स्काइप दे दो, इसने मुझे स्काइप लिया, स्काइप के ऊपर भी मेरे इसके पास मैसेजेस हैं, मेरे पास मैसेजेस हैं, वो भी दिखा सकता हूँ। लॉन्ग स्टोरी हो जाएगी, गेम बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं है। यू डिड नॉट ज्वाइन विद साहिल टुडे, तुम बाहर गए हुए थे। अच्छा, मूव्ड ऑल हिज वीडियोस, ये हो गया था, दिखा दिया था। टीचिंग समीर 1, when people are speaking यार allow them to finish before, मैं उससे सारा समझा रहा हूँ यार किस तरीके से स्ट्रीम करनी है, ये सिखा रहा हूँ। मुझे वो हदीस चाहिए जो मोहम्मद से पूछी थी कि अपनी लोंडियों के साथ सेक्स करो। छोटी छोटी हदीसें भी मेरे से पूछ रहा है स्ट्रीम के लिए। मुल्हिद और एथियस्ट का मतलब नहीं इसको पता था, वो बताया था स्ट्रीम में मुल्हिद और एथियस्ट को स्ट्रीम के अंदर बात करते हुए मुल्हिद और मुर्तिद का डिफरेंशिएशन नहीं कर सका था। और इसको मैं पीछे से बता रहा हूं, अबे मुल्हिद जो है ना वो एथियस्ट होता है, मुर्तिद जो होता है वो एक्स मुस्लिम होता है। क्या कर रहा है तू? उसके साथ बात कर रहा है, जाके देख। हेलो अस्सलाम जी, और बताओ ऊपर के ऊपर जो आयते हैं वो दे दो, औरतों के हूरों के ऊपर आयते दे दो यार, ये कर दो वही। अच्छा, उसके बाद टीचिंग समीर अगेन, सलाम जी, अरे यार टुडे आई हैव इनविटेशन ऑन द चैनल टू टॉक अबाउट वुमेन राइट्स के बारे में मुझे आयते दे दो। ओके जी, सॉरी भाई, फाइनलाइज कर देंगे वो। अच्छा जी, ये जनाब हदीसें ले लो, कौन सी हदीसें ले लो जो आपने बोली है वुमेन के ऊपर। हिजाब की ये वाली वर्स बनती है, ये वाली आयतें ये हदीसें बनती हैं जनाब। एक स्ट्रीम करने से पहले ये हमसे पूछ रहे हैं कि फलानी, ये बेसिक चीजें जो पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ही कम्स टू योर चैनल फॉर व्यूज एंड सब्सक्राइब एंड डोंट डू दैट चूतिया या फलाना टमकाना। यार कम ऑन मैन, कितना डेटा दिखाऊंगा आप लोगों को इस बारे में। सारा कुछ हमारे चैनल से लिया था। और सबसे ज्यादा से प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब साहिल ने अपनी वीडियो बंद की थी, डेटा कहां से लेंगे? जैसा कि साहिल ने पहले बताया था, डेटा कहां से लेंगे? वो जो डेटा मैं यूज कर रहा था साहिल का और तुम्हारा, उसने प्राइवेट कर दिया। अब मैं वो डेटा कहां से लूं? उस वक्त के बाद मैंने इसको कहा था कि भाई डेटा तुझे दे दूंगा। समीर को कहो अगर हिम्मत है तो दोबारा वो वीडियो लाइव करे, जाओ उसे कहो। वो वीडियो जिसके ऊपर आमिर हक ने वीडियो बनाई है, जो कि आप आमिर हक के चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने पहले भी लिंक भेजा था, उसको उसने एक्सपोज किया था। ये दोबारा लिंक ले लें, ये आमिर हक के चैनल पे है तो दुश्मन, लेकिन समीर ने उसे बड़ी पब्लिसिटी दी है, थोड़ी सी मैं भी दे देता हूं आज, कोई मसला नहीं है, जाके देख लें। कभी कभी दुश्मन भी जो है ना वो काम आ जाता है, और आज दुश्मन काम आया है, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा पूजा परवीन के चैनल पे, जहां पे इसने आगे कहा था कि कभी भी सनातनी था, सॉरी क्रिश्चियन था ही नहीं, इसने झूठ बोला था, वो ये है पूजा परवीन का लिंक, आप जाके देख सकते हैं। ये मैं स्टेज पे ले आता हूँ, इसका नाम है एक्स मुस्लिम समीर। सोचा कुछ और स्ट्रीम में वगैरह वगैरह के नाम से बनाई थी। जब समीर के ऊपर आई थी अटैक्स कि लड़कीबाजी करता है और कोई वफा ऐप और ये वो, यहाँ पे उसके साथ सवाल किया गया था, तो इसने कहा था मैं कभी क्रिश्चियन हुआ ही नहीं था, सॉरी। तो नैरेटिव बदलना इस बंदे का बेसिक सेवा है। किसी को कुछ भी कह दे, क्योंकि इससे पता था जब ये क्रिश्चियन बना था सो कॉल्ड मेरे पास आके, तो इसने झूठ बोला था कि कभी क्रिश्चियन था ही नहीं, ठीक है।
لیکن اس نے کہا تھا کہ کرسچن بن گیا, اور یہ مجھے بتا رہا تھا اور دنیا سے چھپایا تھا کہ کرسچن بن گیا تھا. اس کے مطابق ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے. سو لہٰذا ساحل بھی کرسچن ہے, اس نے بتایا نہیں. ڈوڈ تم اگر منافق ہو, تم اگر جھوٹے ہو, تو سب ایسا نہیں کرتے. They don't do the same. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ساحل بھائی. ہاں وہ میرے کو بھی ابھی کچھ ریسنٹلی پتا چلا ہے کہ میں بھی کرسچن ہو گیا ہوں. اب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا بھائی. اچھا میں سر آپ کو ویڈیو سنا دیتا ہوں. یہ لیں, یہ لیں, یہ لیں. ابھیراج تیواری جی, رویا ٹھاکر جی کہتے ہیں why don't Samir do stream with Adam and Sahil. ایک سمپل سا جواب دیتا ہوں, کیونکہ سناتن کبھی بھی ابراہیمک ریلیجن کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. سناتن کبھی کرسچینٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی اوپن کرسچن ہے تو کوئی ڈھکا چھپا کرسچن ہے. کیپ سپورٹنگ اس مسلم موومنٹ. تھینک یو سو مچ. کریے گا, لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ کوئی اوپن کرسچن ہے تو کوئی ڈھکا چھپا کرسچن ہے جس نے ایگنوسٹک کا لباس پہن رکھا. جی ابھی تک 4 پیک تھے, تو ابھی تک انہوں نے جو ہے نا 4 پیک جب تک تھے نام نہیں لیا تھا. نام انہوں نے لیا تھا 5 پیک کے بعد. تو 5 پیک کے بعد جو ہے نا انہوں نے نام لیا تھا, اس سے پہلے نام نہیں لیا تھا. تو بھائی 5 پیک کے بعد جب نام لیا تھا وہ کدھر گئی اسٹریم سے. یہ لیں, یہ لیں, یہ 5 پیک کے بعد نام لیا تھا. آڑ میں جا فک آف یو ایڈم سیکر بھانچو سالا. او سوری, یہ تو گالیاں تھیں. مائی بیڈ, یہ آج نہیں چلانا تھا. سوری, یہ تو گالیاں تھیں. چھوڑیں یار, چھوڑیں. یہ کیا تھا, کدھر گیا یار, کدھر گیا, اچھا کدھر گیا, یہ تھا. ایک سیکنڈ یار دیکھنے دیں. کرسچن کی اولاد بھڑوے. اچھا یہ بھی گالیاں. سوری. تو یار گالیاں اتنی تھی, گالیوں میں سے اصل ویڈیو نکالتے ٹائم لگ جاتا ہے. ایک سیکنڈ یار. یہ اور یہ جیلسی نہیں ہے, پر تیرے بلیف سے جیلسی ہے. میرے بلیف سے جیلسی ہے. اچھا میرے سے جلی نہیں یار ساحل. یہ بلیف سے جیلسی کیا ہوتی ہے ساحل؟ یا تو اگر آپ کا بلیف اتنا ہی نیچے ہے کہ اس کو دوسرے بلیف سے جیلسی ہو. بلیف آپ پسند کر سکتے ہو, بلیف کو آپ ہیٹ کر سکتے ہو, بلیف کو آپ لائک کر سکتے ہو, بلیف سے جیلسی نہیں کر سکتے, بندے سے جیلسی کرتے ہو. یہ بلیف سے جیلسی کیا ہوتی ہے ساحل صاحب؟ یہ سمجھ لگی آپ کو بلیف سے جیلسی؟ آج سمجھا. مجھے نہیں سمجھ آئی, کیونکہ جیلسی بندے سے ہے, بلیف سے نہیں ہے. جیلسی بندے سے ہے, بلیف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی آپ نے کیا کہا تھا, دیکھیں. اور یہ ساحل اس کا سپورٹ کرتا ہے. یہ ساحل بولتا ہے فیضو منڈے کو تو اسٹریم کرے گا. کیوں؟ اچھا ایکس مسلم کی اسٹریم ہے, اس کی اسٹریم کالپس کرنی ہے. بھائی ارے باپ رے باپ, جو ہے نا بھڑوے. بھائی روکو. منڈے کو سلمانی جلیبیاں کی اسٹریم ہوتی تھی اس زمانے میں, پتا آپ کو؟ ارے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ فیضو کو میں نے کب بولا فیضو سمیر کا اسٹریم کو بند کرنے کے لیے تو کر؟ یہ کہاں سے آیا یار؟ اس نے بولا ہے تو بولا ہے سر, کچھ ثبوت ہے نا اس کے پاس. یار کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ تو بتا دیتا ثبوت. ہے سر اس کے پاس سارا ثبوت ہے سر. ارے بھائی تم کو کیا لگتا ہے ہم کو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ کانسپیریسی اور یہ سب چیز ہم لوگ کرتے بیٹھیں گے پیچھے کہ اس کا اسٹریم ہے تو رکھ لے, اس کو نہیں ویوز ملنا چاہیے کیا؟ ارے بھائی بہت سر, بہت ٹائم ہے سر, بہت ٹائم ہے سر. ارے میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہوں. پہلے تھوڑا بہت کرتا تھا, وہ بھی بند کر دیا. ابھی یہ اتنا جو چلا ہے, صرف کل میری ایڈم سے بات ہوئی ہے کال پہ. ایڈم اور میں نہیں کرتے بات. کل اور میری فائنلی آپ سے بات ہوئی ہے کہ یار ساحل جو چند ایک یوزر ہیں ہمارے پرانے, یار اپنے آپ کو ون اینڈ اونلی ٹائم کلین اپ دے دو, پتہ لگ جائے لوگوں کو, کیونکہ اتنا فیک نیریٹو چل رہا ہے. اگر ایک چینل سے چلتا مسئلہ نہیں تھا, جس طرح پہلے منا علی یہ سارے آئے تھے, اور اسی وجہ سے علی نے کہا تھا نا کہ علی نے کیا, میں نے بھی کیا دکھایا, کیا دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایسے ہے جیسے ہمارے چہروں پہ کسی نے ٹھنڈا پانی گرا دیا ہے. ہم اس قابل ہی نہیں تھے, ابھی ہم بہت چھوٹے تھے. تو گیم وہی ہے, گیم وہی پرانی گیم ہے, نئی گیم کچھ نہیں ہے, نئے بات انہوں نے کچھ نہیں کی ہے, گیم وہی پرانی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اب انہوں نے وہ چینل پکڑا جو 1 لاکھ سے اوپر سبسکرائبر والا چینل تھا. اور کیونکہ علی نے کیا کہا تھا, وی ور ناٹ بگ انف ٹو ڈو دس شٹ,
ہم اتنے بڑے نہیں تھے کہ ہم یہ ٹٹی کرتے. انہوں نے کہا آؤ اب ہم ٹٹی کرنے کے لیے 1,15,000 والا سبسکرائبر پکڑتے ہیں, 1,35,000 والا چینل پکڑتے ہیں. یہ بندہ بیوقوف ہے, لوز کینل ہے. لیٹس یوز دس. ابھی سناتنی بنے. علی شاہ ساری دنیا جانتی ہے یار, نشئی بندہ تھا. اب اس کو پروبیبلی کسی سناتنی نے ہیلپ کی ہے, جگہ جگہ دی ہے رہنے کی. تو جناب صاحب ابھی جو ہے نا سناتنی کھیل رہے ہیں, جگہ جگہ مل گئی ہے, کاروبار تھوڑا سا مل گیا ہے, جاب شاب مل گئی ہے, سکون آ گیا تھوڑا سا. نشئی بندہ تھا, گاڑی میں رہتا تھا, جاب ملتی نہیں تھی, امریکہ کی کسی جگہ پہ رہتا ہے. وہ جب نشئی ہو کے آپ وہ چلے گئے ہو تو مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی یو نو اٹس لائک میں اس کے بارے میں کیا بولوں, میرے پاس اتنا ڈیٹا ہے نہیں کیونکہ اس نے تو اپنے منہ سے بولا ہوا ہے, جو بھی بولا ہوا ہے اس کی اسٹریم میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. بہرحال وٹ ایور ہی سیز آئی ڈونٹ بلڈی کیئر. وٹ آئی کیئر از کہ آج 2 سناتنیوں نے ہیلپ کر دی تو سناتنی کھیل رہے ہیں. اور یوز کس کو کر رہے ہیں؟ سمیر کو, کیونکہ پتہ ہے کہ وہ لوز کینن ہے. وی کین یوز ہم اینڈ دس از وٹ ہیپن. اور لوز کینل کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا تھا, حالانکہ میں نے اس کو لوز کینن کہا ہے, لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جان تو اپنا کام کرتا رہے, تو مجھے مت بتا کہ میں تیرے چینل پہ آؤں, تو اپنا کام کرتا رہے جو کر رہا ہے, اور میری دعائیں تیرے ساتھ کہ تو اپنا کام کرتا رہے. لیکن بھائی جان جب جیلسی ہوتی ہے نا تب آپ کچھ نہیں کر سکتے. I have never stated anything against you, and as per me forgiving you, then I did on the same day میں جب تُو نے اسٹریم بنائی تھی ساحل کے بارے میں, اس کے خلاف, میں نے اسی وقت تجھے forgive کر دیا تھا. But I cannot work with you, میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا. Keep up doing your work, اپنا کام کرتے رہو, but your style does not match mine. تیرا اور میرا اسٹائل نہیں ملتا. And per me you are a loose cannon. تو loose cannon ہے میرے مطابق, آج بھی ہے کل بھی تھا, کیونکہ تجھے پرکھ لیا تھا میں نے. So my prayers are with you, but do not ask me to join. میری دعائیں تیرے ساتھ, مجھے مت کہے جیسا کام کروں. یہ میسج کے بعد میں نے کبھی نہ پہلے بتایا تھا کچھ, نہ آج تک بتایا. آج کیوں بتایا؟ تم لوگوں کی وجہ سے, تم لوگ جو ہماری فیملی ہو, جنہوں نے آج تک ہمارے ساتھ کام کیا. مجھے بہت مشکل سے بہت سارے یوزرز کو بلاک کرنا پڑا کیونکہ وہ بھونک رہے تھے کامنٹس کے اندر آ کے. تیسری اینڈ فائنل بات, اسٹریم بند کروں گا, اور یہ بات میں نے اینڈ کے لیے اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہ اتنی دفعہ چل چکا ہے مدعا کہ میں بار بار یہ بات کر کے تھک چکا ہوں. آج سے 3 سال پہلے, 2.5 3 سال پہلے میں نے بہت بڑی بڑی گالیاں نکالی تھی کالی ماں کو اور رام کو یا کرشن کو, بھول گیا میں. اس کے بعد میں نے 2-3 دفعہ نہیں, کئی دفعہ, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, کئی دفعہ اس کے بارے میں بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ لسن ٹو می ویری کیئرفلی. میں نے کہا تھا کہ بچپن سے جو چیز پڑھائی جاتی تھی اسی طرح میں نے بول دیا وداؤٹ ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیٹنگ. کیوں؟ کیونکہ کالی انسانوں کی قربانی لیتی تھی, ہمیں بتایا گیا تھا, وہی بولا تھا. معافی کس بات میں مانگی تھی؟ کہ میں نے فیک نیریٹو کو ذہن میں رکھ کر فیک نیریٹو کی بیس کے اوپر گالی نکالی تھی. اس بات پہ گالی نہیں, اس بات پہ معافی نہیں مانگی تھی کہ میں اب ہندو ہو گیا ہوں, میں اب سناتنی ہو گیا ہوں. نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا میں سناتنی ہو گیا ہوں, کبھی نہیں کہا. جو میں ہوں ہمیشہ سے بتایا ہے, سب کو پتا ہے. معافی مانگی تھی کہ آئی ایم سوری, میں نے آپ لوگوں کو دکھ دیا صرف, اور وہ فیک نیریٹو کے اوپر. جب لکھا نہیں ہوا, مجھے بولنا بنتا نہیں تھا, میرے پاس ڈیٹا نہیں تھا, ایویڈنس نہیں تھا. جو کام میں مسلمانوں کے اسکرپچر کے ساتھ کرتا ہوں, میرا اگر میں نے بولنا تھا تو اسی لیول کے اوپر آ کے بولتا, اسکرین پہ دکھا کے بولتا, اور ہندو اسکرپچرز کے اندر ان کی تفاسیر جو ہوتی ہیں, جو آپ لوگ تفسیر کو جو بھی کہتے ہو, انٹرپریٹیشن کے ساتھ دکھا کے بولتا, تو میرا حق تھا, نہیں تو میرا حق نہیں تھا. اینڈ آئی ایم سوری فار دیٹ. یہ بات میں نے 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہے. مگر اس ویڈیو کو ہر مسلم نے چلایا, اور اس ویڈیو کو سب سے پہلے ایک سناتنی نے چلایا. اس سناتنی کے چلانے کے بعد وہ ویڈیو ہر مسلم نے چلایا. آج پھر وہ ویڈیو دوبارہ چل رہی ہے. اجے آریہ کی بات کرتے ہیں تو اجے آریہ جناب میرے ڈسکورڈ پہ آئے تھے لوناسور کی وجہ سے. لوناسور کے گینگ کے بندے تھے. جب آپ اسی ویڈیو کے اندر یہ جو ہمارے ہیٹی ڈیبیٹ والے برہما راکشس صاحب, برہما راکشس اس وقت موجود تھے, 30-35 ہندو موجود تھے جب یہ ارے نے میرے اوپر تہمتیں لگانا شروع کی. 2 بیسک تہمتیں جس کا جواب اس نے دکھایا, لیکن تہمت نہیں دکھائی کہ اس نے تہمت کیا لگائی ہے. تہمت کہتے ہیں ایکیوزیشن کو. ایکیوز کیا تھا تم جیزس کو ثابت نہیں کر سکتے. میں نے کہا جیزس کو ثابت کرنے کے لیے ہسٹوریکل ڈیٹا پڑا ہے, ہسٹورینز پڑھے ہیں, سارا پروف پڑا ہے. اگر جیزس کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر رام کو بھی ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈی این اے دونوں کا موجود نہیں ہے. جیزس کا ڈی این اے بھی موجود نہیں ہے, رام جی کا بھی ڈی این اے موجود نہیں ہے. رام کو ثابت کس طرح کرتے ہو؟ ہسٹری کی بیس کے اوپر, مندر کی بیس کے اوپر, ہسٹوریکل آرکیولوجیکل ایویڈنسز کی بیس کے اوپر. جیزس کو پروف کیسے کرتے ہو؟
हिस्ट्री की बेस के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बेस के ऊपर। भाई कटिंग किसी भी वीडियो की अगर ऑडियो की कटिंग तुम बीच में से निकाल लोगे, कुछ भी कर लो, मेरा तो लिप्स नहीं ना हिल रहे नजर आ रहे, हिडन है ना, जहां से मर्जी काट के जिस तरह मर्जी चला लो। ब्रह्म राक्षस वहां पे मौजूद था कि बात शुरू कहां से हुई, लवनासुर से आया, ये लवनासुर के गैंग से आया और यहां पे बोलना शुरू हो गया। फिर इसने क्लेम किया था बाइबल की ऑथेंटिसिटी। मैंने कहा बाइबल के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, 40,000 से ज्यादा न्यू टेस्टमेंट के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, 1,20,000 से ज्यादा ओल्ड टेस्टमेंट के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तुम मुझे कह रहे हो इसको साबित करो, वो मैन्यूस्क्रिप्ट से साबित करूंगा। अगर उसको साबित नहीं कर सकते तो वेदाओं को भी साबित नहीं कर सकते तुम, क्योंकि वो भी तुम इसी बेस के ऊपर, या जो भी तुम प्रूफ लेके आते हो, सेम प्रूफ सेम वैलिडिटी के ऊपर तुम दोनों को अगर रखोगे तो तुम उसको साबित करोगे, तो दोनों को साबित करोगे, एक को नहीं कर सकते। अब उसको तुम जिस तरह मर्जी रंग दे लो, एंटी सनातनी रंग दे लो, कुछ भी दे लो, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, गो डू इट। अगर तुम हेट करते हो, जेलस हो मुझसे कि मेरे पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं या मेरे पास व्यूअर्स आ रहे हैं, तो भाई फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, नेवर, मत आओ। लेकिन जो कम से कम वो तो सही चलाओ, फेक पे फेक नैरेटिव चलाया, हर बंदे ने वहां पे बैठ के फेक पे फेक नैरेटिव चलाया। ब्रह्म राक्षस हीटेड डिबेट वाला वहां गया, उसको बोलने ही नहीं दिया, बोलने ही नहीं दिया गया। भाई 6 इतने बड़े गुरुज बैठे हैं, उसने पहले बोलना शुरू किया, उसको रोक दिया, दोबारा बोलना शुरू किया, उसे रोक दिया, उसने कहा अच्छा यार बाय बाय, मैं चलता हूं। जो वहां पे बैठा हुआ था, जो कि आंखों देखा कानों देखा गवाह था, उसको बोलने नहीं दिया। तो भाई आवाज़े हक ने एक और नई वीडियो बनाई है पिछले हफ्ते, जिसमें उसने बताया एक्स मुस्लिम मूवमेंट खत्म हो जाएगी। आवाज़े हक ने एक नई वीडियो बनाई है अभी 2-4 दिन पहले, जिसने उसने कहा है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हरकतें कर रहे हैं आप लोग। ये देखिए, अच्छा अब मुझे बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर यही चाहते हैं समीर साहब, जो अपने आप को कहते हैं ना मूवमेंट 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 मूवमेंट, ले सर, ये जनाब मैं आपको दिखा देता हूं, ये उसका लेटेस्ट मैसेज वीडियो है, ये भी देख लें। एक्स मुस्लिम मूवमेंट खत्म हो जाएगी, दिस इज द रियलिटी जो वो बोल रहा है। क्योंकि अगर देखें, मूवमेंट को मूवमेंट बनाया गया था कैसे, मुन्ना के चैनल पे जाकर उसको सपोर्ट किया, चला यार चैनल, तुझे इतना नहीं पता, मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा चैनल भी चल रहा है, ये एक मुन्ना चल रहा है। एक्स मुस्लिम समीर का चैनल चलाया था, एक्स मुस्लिम फैजू का चैनल चलाया था, हकूक का चैनल चलाया था क्या, वो तो अभी एक दफा फर्स्ट टाइम स्ट्रीम की थी कि लड़ाइयां इन्होंने डाल दी मुन्ना वगैरह ने, उसका क्या चैनल बेचारी का चलाना था, वो तो चलाते ही उड़ा दिया था। हम लोगों ने व्हाट वी डिड इज कि हर एक्स मुस्लिम को सपोर्ट किया, पुश किया, क्योंकि 2 चैनल या 3 चैनल नहीं होते, मूवमेंट नहीं होती। इसको मूवमेंट बनाया था बाय पुशिंग ईच एंड एवरी चैनल कि आओ यार, और तुम्हारे पास इतना डाटा नहीं है, ठीक है, हर मुसलमान जो कि इस्लाम छोड़ता है उसके पास इतना डाटा नहीं होता, हम तुम्हारे चैनल पे जाते हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, अपना टाइम तुम्हारे चैनल पे देते हैं, ताकि तुम्हारा चैनल चले, लोगों को नजर आए एक्स मुस्लिम्स हैं। तुम अपने लेवल पे काम करो जितना कर सकते हो, बाकी थोड़ा थोड़ा हम आके पुश कर देंगे। सबसे पहले ये 3 लोग कटे, एक्स मुस्लिम अली कटा, देसी कटा, मुन्ना कटा। क्यों कटा? भौंकना शुरू हुए, फेक नैरेटिव फैलाना शुरू हुए। जो बंदा एक बार फेक नैरेटिव फैलाएगा वो कल भी फैलाएगा, जैसे कि समीर ने किया। पहले इसने फेक नैरेटिव फैलाया साहिल के बारे में, आज उस वक्त मजबूर था, मैंने छोड़ दिया कि बाद में भी करेगा, आज मजबूर नहीं था, उसने बड़ा फेक नैरेटिव फेंका। सेम इज द केस, मुन्ना ने उस वक्त छोटा नैरेटिव फेंका था, कल को बड़ा नैरेटिव फेंकेगा। क्यों सपोर्ट करूं मैं, अपना टाइम क्यों जाया करूं, क्यों बर्बाद करूं? बिल्कुल सही कहा इस बंदे ने, और मैंने 1000 दफा ये बात कही है, इंडिया में इंडियंस को इंडियंस ने काटा है। अगर इंडिया में इंडिया को इंडियंस ना काटते तो इंडिया के एक चप्पे के ऊपर भी मुसलमान कब्जा ना कर सकते। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। आप लोग दोहराना चाहते हो, प्लीज बी माय गेस्ट, नहीं दोहराना चाहते, आप लोगों की मर्जी है। मेरा क्या है,
میں کل یہ چینل بند کر دوں میرا کچھ نہیں بگڑے گا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا ایڈم بھائی مہینے کا کتنا کما رہے ہو, ہم دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کل کو تم لوگ ہی میرے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تو میری تو نوکری بھی گئی اور مہینے کا جو میں کما رہا ہوں وہ بھی گیا. بھائی نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. نہ میرا یو پی آئی ہے, نہ میرا پے پیل ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ میں نے کبھی کسی سے کہا ہے. بلکہ جتنے لوگوں نے میرے چینل پہ آگے کہا نا کہ ایکس مسلم کو سپورٹ کرو فائنینشیل, میں نے منع کیا, مت کہو, مت کہو, ڈونٹ ڈو دیٹ. لہذا دنیا میں کوئی بھی شخص مجھے بولتا ہے کہ اپنا ڈیٹا دکھاؤ, کیوں دکھاؤں؟ میں نے آپ کو نہیں کہا. ہاں میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں جو کہ پبلک ریکارڈ ہے, پبلک ریکارڈ میں دکھا دیتا ہوں. اور پبلک ریکارڈ کے اوپر سمیر نے کیا کہا تھا کہ اس کو اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے کیلکولیٹ کرو تو یہ تقریباً 1,90,000 بنتا ہے. اگر یہ ایسے کیلکولیٹ کرو, اس میں یہ ایڈ کرو, پتہ نہیں اس کی کیلکولیشن اس نے کیسے کیسے کی تھی, لیکن اس نے اپنی ہی سٹریم میں ساری کیلکولیشن کر کے دکھایا تھا کہ یہ 1,90,000 بنتا ہے. اور اس نے یہ والا پبلک ریکارڈ سوشل بلیڈ کا, سوشل بلیڈ کا جی 988 سے لے کے 15.8K تک, اس کا ایوریج لو, اس کو ایسے کرو, اس کو فلانا کرو, اس کو ٹمکانا کرو, تو یہ 1,90,000 $2,000 کے قریب بنتا ہے. سمیر کے پاس نہ صرف یہ کہ یوٹیوب ہے بلکہ یوٹیوب کے 2 چینل ہیں, دونوں کے اوپر لائیو کرتا ہے. میں نہیں کرتا, میں ایک پہ کرتا ہوں. اس نے اپنا ایک چینل دکھایا, نمبر 1. نمبر 2, سمیر کے پاس یو پی آئی ہے اور ادر مینز آف ڈیٹا ہے, میں نے نہیں رکھا ہوا, بالکل نہیں رکھا ہوا. لیکن ایک چینل وداؤٹ یو پی آئی, وداؤٹ اینی تھنگ, یہ اس نے اپنی انکم دکھائی تھی سوشل بلیڈ پہ لائیو. اس نے میری کیوں نہیں دکھائی تھی؟ یہ میری ہے سیم, اس سے نیچے ہے 918 سے 14. اگر وہ 1,90,000 کما رہا ہے جو کہ اس نے اپنے چینل کا لنک کھول کے دکھایا تھا کہ 1,90,000 بنا رہا ہے, بھائی جان تو میں تو اس سے نیچے ہوں اور میرے پاس یو پی آئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ چونکہ پبلک ریکارڈ ہے وہ دکھاؤں گا, پرسنل اینڈ پرائیویٹ کبھی نہیں دکھاؤں گا. پبلک ریکارڈ پہ سوشل بلیڈ پہ جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آئی ڈونٹ بلڈی کیئر. اگر سوشل بلیڈ پہ میری انکم اس سے نیچے ہے تو پھر اس کے بعد میں 1,90,000 بھی نہیں بنا رہا. نمبر 1. نمبر 2, آئی ڈونٹ کیئر, آئی ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ فائنینسز. نہ میں نے کبھی فائنینسز بولے ہیں, نہ مانگے ہیں, نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے, نہ میں نے فائنینسز کا کام کیا ہے, نہ میں نے فائنینسز کا کبھی کسی سے پوچھا ہے, نہ میں نے بتایا کہ میں اس کو دے رہا ہوں یا اس کو دے رہا ہوں یا اس کو نہیں دے رہا یا اس کو دوں گا, کبھی نہیں. نہ کبھی میں اپنا پرسنل اینڈ پرائیویٹ ڈیٹا دوں گا. بھائی دیٹس مائی پرسنل اینڈ پرائیویٹ ڈیٹا. آپ سوشل بلیڈ پہ جائیں یا اس ٹائپ کی ویب سائٹ پہ جائیں, جو پبلکلی جو چیز بتا رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور جو مرضی ایسٹیمیٹ لگائیں, جس مرضی طریقے سے کیلکولیشن کریں, مجھے نہیں پرواہ. حالانکہ وہ صحیح بھی نہیں رہتا اس میں یار صحیح نہیں ہے نا, obviously اس نے بڑی کیلکولیشن کی تھی اور اس نے اپنی ولی کو 1,90,000 دکھایا تھا کیلکولیشن کر کے. آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ ہی کیلکولیٹڈ. اس کی اسٹریم لائیو ہے, دیکھ سکتے ہیں, نہیں دیکھ سکتے میرے پاس کٹنگ ہے, کل پرسوں ڈال دوں گا. ابھی میں نے اس کی کٹنگ بنا کے سیپریٹ نہیں کی تھی لیکن اس کی ویڈیو پہ پڑی ہوئی ہے. جب اس نے اپنے کا 1,90,000 بنایا تو میرا تو پھر 1,50 بنتا ہے نا, میں نیچے ہوں نا سوشل بلیڈ میں. اس سے اپر میں 1,000 نیچے ہوں, لوور میں تقریباً 100 نیچے ہوں, تو بھائی پھر میں اسے نیچے رہا نا. تو بھائی مجھے کبھی انکم کے لیے کام نہیں کیا. یو پی آئی میں نے نہیں بنایا. انڈیا میں یو پی آئی بنا دوں کسی بھی بندے کے نام پہ, وہاں پہ لے سکتا ہوں, بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے, میں نے نہیں کبھی کیا. بھائی forget it, I don't care. میں نے 1000 دفعہ کہا آؤ ڈیٹا لو, سٹریم سنو, ڈیٹا بناؤ, ایکسپوز کرو, that's it. میں نے کسی کو کہا ہے کہ فائنانس کرو, میں نے کسی کو کہا ہے میرے گھر میں فلانی چیز نہیں ہے مجھے وہ لینی ہے فائنانس کرو, that's it, end of discussion. اچھا اور ایک چیز یہ تھی, ہاں اس کو یہ کرتے ہیں, اور ایک چیز یہ تھی کہ اور ایک نیریٹو بنا گیا کہ بھائی یہ اینٹی سناتنی ہے یا ہندو ہیٹر ہے. بھائی نہیں, میں اور ایک اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں, تھوڑا سا دماغ چلاؤ. ایڈم جا رہا ہے ہمارے پیارے سوامی جتیناندر جی کے پاس, جب بھی ان کا اسٹریم میں ضرورت لگتی ہے یہ دیکھ لیتا ہے ان کے چینل پہ چالو ہے, کوئی مومن ہے, یہ پہنچ جا رہا ہے ادھر. توفیل دادا کے وہاں جا رہا ہے ایڈم, سنجے دکشت جی کے وہاں پہ جا رہا ہے ایڈم. اگر اتنا پرابلم ہوتا ہے اس کو ہندوؤں سے یا سناتن سے, تو یہ جاتا ان کے چینل پہ کبھی؟
थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। तो इसको खत्म करते हैं। कंक्लूजन ये है कि भाई हमको ये सब करना नहीं था। पहली बात, अगर ये करना होता तो ये 1.5 साल पहले हम लोग ये सब रंडी रोना मचा के रखे होते। हमारी मंशा और हमारा इरादा, हमारा फोकस ये कभी था ही नहीं कि किसी के बारे में बोलो, कोई कंट्रोवर्सी जो है हर 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी या तो क्रिएट करो या कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहो। हमारा ये मकसद है ही नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद स्टार्टिंग से जब से हमने चैनल ओपन किया है, एक ही है कि इस्लाम की हकीकत को आप लोगों के सामने पेश करना, मोमिन के भी नॉन मोमिन के भी। यही हमारा फोकस रहा है 1.5 साल में। आज तक हमने किसी भी चैनल के बारे में नहीं बोला। 1-2 बार एडम ने बोला था, मैंने एडम को फटक से मना कर दिया, भाई नहीं करना दूसरी बार। ये याद है एडम? बिल्कुल बिल्कुल, फटक से मैंने एडम को मना कर दिया था दूसरी बार, भाई ये काम नहीं करना। कोई भी चैनल का नाम अपने, कोई भी एक्स मुस्लिम चैनल का नाम अपने चैनल पे नहीं लेना। तो हमारा फोकस ये है ही नहीं कभी से। लेकिन आज जिस तरीके की हरकत की गई और एक लोगों के जहन में फेक नैरेटिव डालने की कोशिश की गई, उस पे भी मेरा स्टैंस ये था कि छोड़ देते हैं, ये थोड़े दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे कुछ सपोर्टर्स ने बोला कि भाई एक बार कर दो, सिर्फ हमारे बोलने पे कर दो, एक बार कर दो, खत्म करो। तो इस वजह से हमने ये किया है आज, और आप लोगों को हकीकत बताई कि जितनी बातें बताई थी सारी फेक थी। जो चैनल पे नहीं जा रहे थे उसकी वजह कुछ और थी। और ना एडम को कोई सनातन से प्रॉब्लम है, ना उसको कोई हिंदुओं से प्रॉब्लम है। उसकी वजह भी अभी मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके आगे भी ये खत्म होने के टाइम पे लास्ट बात यही है कि कोई भी एक्स मुस्लिम हो, हमने सबको सपोर्ट किया, हम चाह रहे थे सब आगे बढ़े। कोई भी एक्स मुस्लिम चैनल हो जो एक्टिविज्म कर रहा है, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जीरो प्रॉब्लम। अगर उसको व्यूअरशिप भी अच्छी आ रही है, हमको अच्छा खुशी होती है। अगर उसको सपोर्ट आ रहा है, हमको खुशी होती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी के वहां पे नहीं जा रहे हैं, अगर साथ में नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि हमारा और उनका जो मेल है, केमिस्ट्री है, वो नहीं फिट हो रही। इसकी वजह से आदमी अवॉइड कर रहा है जाने, या उसके साथ नहीं बैठ रहा है। बस इतनी सी बात है। हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं, कोई जलन नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि बहुत से लोग मेरे खिलाफ भी बहुत प्रोपेगेंडा पीछे पीछे चलाए, लेकिन उनसे मैं आज भी मोहब्बत करता हूं, बातें होती है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है सब चीज से। एक ही रिक्वेस्ट है, जितने जो भी एक्स मुस्लिम्स है भाई लोग, मेहरबानी करके अपने काम पे फोकस करो। जिस चीज के लिए तुमने चैनल ओपन किया है वो उस पे फोकस करो, इस्लाम बताओ। फालतू की इसकी कंट्रोवर्सी, उसकी कंट्रोवर्सी, ये मेरे पीछे क्या बोल रहा था, वो मेरे पीछे क्या बोल रहा था, इसको कॉल करके उसको गाली देना, उसको कॉल करके इसको गाली देना, प्लीज मत करो भाई। हम तुम्हारे साथ है, साथ इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचे। यही असल मुद्दा है। इसके बाद हम कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाले, चाहे कितना भी आप इल्जाम लगा लो, कुछ भी लगा लो। ये Thank you लास्ट so था, much. फाइनल, खत्म। Yes, इसके Adam. बाद जिसने मेरे चैनल पे रहना है, रहे, नहीं रहना ना रहे। इससे ज्यादा ना मैं डिफेंसिव पोजीशन पे खेलूंगा, अपनी डिफेंस मुझे करनी नहीं। मेरा जो काम कर रहा था वो करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। आप सब जुड़े, स्ट्रीम को यहीं बंद करूंगा, किसी कॉलर को नहीं लूंगा, कोई सुपर चैट नहीं पढ़ूंगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट दिस इज इट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और वंस अगेन, यशुआ अकबर उल अजीम। ये मैं कहूंगा, हमेशा से कहता आया हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ, जिसको अच्छा लगता है रहे, नहीं अच्छा लगता ना रहे। सनातन को ना मुझे कोई परवाह है, ना मुझे कोई उससे नेगेटिव है। भाई आप लोगों का है धर्म, रहो। लेकिन उस धर्म में बैठ के जो ये चंद एक लोग बैठ के उस धर्म को यूज करते हुए नेगेटिव प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ छेड़ रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। डोंट डू दैट। भाई लोग, जितने लोग नेगेटिव देख रहे प्रोपेगेंडा हैं, नहीं करो। हाँ, जी, जितने लोग देख रहे हैं, अभी मेरे चैनल पे एक्चुअली 9:30 का स्ट्रीम था, लेकिन ये ज्यादा जरूरी था ये खत्म करना मैटर, वन एंड द लास्ट टाइम। तो अभी ये स्ट्रीम क्लोज करके हम अपने चैनल पे जो नॉर्मल रेगुलर मोमिन वाली स्ट्रीम होती है वो हम करेंगे अभी। तो जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस लाइव स्ट्रीम में भी जुड़ जाए। थैंक यू टेक सो वेरी केयर, मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय।